علیکم۔ پراسرار سلسلے میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے رات کا مسافر، اور اس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس کا چوتھا حصہ ہے۔ میں نے کہا ابراہیم، اس طرح سے کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آئے گا، تم جو بتانا چاہتے ہو شروع سے بتاؤ اور ترتیب سے۔ جواب میں ابراہیم نے رک رک کر جو کچھ بتایا اور جو کچھ میں نے اپنے سوالوں کے ذریعے اس سے پوچھا وہ کچھ اس طرح تھا۔ ابراہیم مہرو کا چچا زاد تھا۔ اس کے والد کا نام پیر بخش تھا۔ وہ 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان سے بڑے بھائی کا نام غلام نبی تھا اور مہرو ان کی بیٹی تھی۔ سب سے بڑے بھائی فضل الہی تھے، وہ ابھی حیات تھے۔ باقی دونوں بھائی وفات پا چکے تھے کوئی 13-14 سال پہلے، جب مہرو اپنے والد غلام نبی کے ساتھ عراق سے پاکستان آئی اور نواب شاہ پہنچی تو اس کی عمر فقط 4-5 سال تھی۔ ابراہیم اس وقت 8-9 سال کا ہوگا۔ اس نے اپنی ننھی تایا زاد کو دیکھا اور وہ پیاری چنچل لڑکی اس کے دل میں کھپ کر رہ گئی، لیکن یہ بچپن کی پسندیدگی تھی، بالکل بھائی بہنوں اور قریبی کزنوں جیسی۔ دونوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے، بس ایک دیوار درمیان میں تھی۔ وہ اکٹھے کھیلتے کودتے، اکٹھے ہی اسکول جاتے رہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ابراہیم لڑک پن سے ہی مہرو سے عشق میں گرفتار ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ عام شکل و صورت کا تھا اور بہت کم گو بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس کی مالی حیثیت بھی چھوٹے تایا کی فیملی سے کم تھی۔ چھوٹے تایا عراق سے لوٹے تھے اور ان کے پاس کافی پیسے تھے۔ انہوں نے نواب شاہ میں ہی جستی پیٹیوں وغیرہ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ابراہیم ہمیشہ مہرو کے سامنے دبا ہوا رہا۔ اس سے لگاوٹ ظاہر کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس سے کھل کر بات کرتے ہوئے بھی شرماتا تھا۔ میٹرک کرنے سے پہلے ہی ابراہیم نے اپنے بیمار باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک گودام پر ملازمت شروع کر دی، جبکہ مہرو اسکول جاتی رہی۔ اسکول چھوڑنے کی وجہ سے مہرو کے ساتھ اس کی دوری بڑھ گئی۔ ویسے بھی اس نے چھوٹے تایا کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ابراہیم کا زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتے۔ مہرو سے دوری نے ابراہیم کے دل میں مہرو کی چاہت کچھ اور بڑھا دی۔ وہ ہر وقت اس کے خیالوں میں گم رہنے لگا، گھر کی چھت پر چلا جاتا اور اس کوشش میں رہتا کہ صحن میں گھومتی پھرتی مہرو کی جھلک نظر آ جائے۔ تنہائی میں وہ مہرو کے بارے میں سوچتا اور دل میں پختہ ارادہ کرتا کہ جب اکیلے میں اس سے ملے گا تو اس سے کہے گا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ساری باتیں کرے گا جو اس کے دل میں چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن جب بھی ایسا موقع ملتا اس کو بالکل چپ لگ جاتی۔ خاموشی اس کے اندر ایک ابال پیدا کر رہی تھی۔ یہ ابال اس کی رگ رگ میں پھیل رہا تھا، اس کے جسم کے روئیں روئیں میں طلب اور عشق کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ اس کے دن اور رات اب صرف اور صرف مہرو کی سوچوں کے گرد گھومنے لگے تھے۔ وہ ہتھیلی پر اس کا نام لکھ لکھ کر مٹاتا، اکیلے میں آنکھیں بند کر لیتا اور بغیر اپنے ہونٹ ہلائے مہرو مہرو پکارتا رہتا۔ ایک روز مہرو کے گھر سے مہرو کی ایک قمیض اڑ کر ان کے صحن میں آن گری۔ یہ قمیض شاید سوکھنے کے لیے دھوپ میں پھیلائی گئی تھی۔ ابراہیم نے یہ قمیض کسی کو بتائے بغیر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ یہ قمیض ابراہیم کو مہرو کی قربت کا احساس دلاتی تھی۔ وہ بند کمرے میں پہروں اس قمیض کو اپنے سینے پر پھیلائے لیٹا رہتا، اس میں سے مہرو کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک مرتبہ مہرو کی ایک پرانی چپل اس کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ اس چپل کو بھی لے آیا اور محفوظ کر لیا۔ اس چپل پر ہاتھ پھیرنا، اسے سہلانا اسے اچھا لگنے لگا۔ ایک بار مہرو تھوڑی دیر کے لیے گھر آئی تو اس نے اپنے بالوں میں کنگھی کی۔ اس کے چند بال برش میں اٹکے رہ گئے۔ ابراہیم نے وہ چند بال کسی قیمتی چیز کی طرح برش میں سے نکال لیے اور انہیں اپنی
اشیاء کے خزینے میں شامل کر لیا۔ اس کے پاس ایسی کئی چھوٹی چھوٹی اشیاء جمع تھیں۔ مہرو کی قمیص کا ایک سرخ بٹن، اس کی ٹوٹی ہوئی 2 چوڑیاں، اس کی 5ویں کلاس کی ایک کاپی جس میں اس کی ہینڈ رائٹنگ تھی، اس کے لکھے ہوئے بچکانہ شعر تھے۔ یہ سب اشیاء اس کے لیے ایک خزینے کی طرح تھی۔ وہ ان چیزوں میں اپنے محبوب کی قربت ڈھونڈتا اور اکثر کامیاب رہتا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ مہرو اب 16-17 سال کی تھی۔ ابراہیم کی عمر 20-21 برس تھی۔ وہ سر تا پا اس کے عشق میں ڈوب چکا تھا، لیکن وہ اپنے عشق کا اظہار نہیں کر پاتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہ عشق اب تک یک طرفہ تھا۔ کم از کم ابراہیم کو تو یک طرفہ ہی نظر آتا تھا۔ مہرو کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کے سبب ابراہیم کو پتہ چلتا کہ وہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ ہاں، وہ اس سے بے تکلف ضرور تھی۔ کبھی موقع ملتا تو اسے لطیفے سناتی تھی، چنچل باتیں کرتی، اور کبھی کوئی چھوٹی موٹی شرارت بھی۔ ایک کزن کی حیثیت سے اس کے دل میں یقیناً ابراہیم کے لیے ہمدردی اور انسیت کا جذبہ بھی تھا۔ جب ابراہیم کے والد بہت زیادہ بیمار ہوئے تو اس کی مالی حالت بہت پتلی ہو گئی۔ ان کے گھر میں فاقے رہنے لگے۔ انہی دنوں ابراہیم کی والدہ کو اس کی ایک پرانی سہیلی نے 5,000 روپے ادھار دیے۔ ان روپوں سے ابراہیم کے والد کا علاج بھی شروع ہوا اور گھر میں چولہا بھی جلنے لگا۔ بعد ازاں ابراہیم کے والد جاں بر نہ ہو سکے تھے۔ بہرحال اس کے گھر کا خرچہ ان 3-4 ہزار روپوں سے کئی ماہ تک چلتا رہا۔ جب ابراہیم کی مالی حالت تھوڑی سی بہتر ہو گئی تو ابراہیم نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ سہیلی کو روپے واپس کر دے۔ تب اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ روپے کسی اور نے نہیں، مہرو نے دیے تھے، اور وہ واپس کبھی نہیں لے گی۔ یہ روپے مہرو نے اپنی پرانی بالیاں بیچ کر دیے تھے، اور بعد ازاں گھر والوں کو یہ بتایا تھا کہ بالیاں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ پھر جب پکے فرش پر پھسل جانے سے ابراہیم کی والدہ کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، ابراہیم کو گھر میں خود روٹیاں پکانا پڑی۔ مہرو کو پتہ چلا تو وہ چپکے سے اس کے اور ماں کے لیے کھانا بھجوانے لگی۔ موقع ملنے پر وہ ماں کی تیمارداری کے لیے بھی آ جاتی تھی۔ ایک ایسی موقع پر جب ماں سوئی ہوئی تھی، ابراہیم نے بہت ہمت کی۔ وہ دونوں برآمدے میں پاس پاس بیٹھے تھے۔ ابراہیم نے کہا، مہرو، میں بہت غریب ہوں۔ اگر غریب نہ ہوتا تو تایا سے ضرور تمہیں مانگ لیتا۔ مانگ لیتا؟ کیا مطلب؟ تمہیں اپنے گھر لے آتا۔ وہ تمہیں اب بھی آ سکتی ہوں، چاچی کی خدمت کر سکتی ہوں، تم دونوں کے لیے روٹی بھی پکا سکتی ہوں۔ میرے خیال میں اگر چاچی خود کہے تو شاید ابا جی اجازت بھی دے دیں۔ میں اس طرح آنے کی بات نہیں کر رہا مہرو، میں اور طرح سے آنے کی بات کر رہا ہوں۔ کس طرح؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ شادی تو میں نے کرنی ہی نہیں، وہ سادگی سے بولی۔ وہ کیوں مہرو؟ بس مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں اکیلی سوتی ہوں، اور شادی کے بعد تو کمرے کے اندر اپنے بندے کے ساتھ سونا پڑتا ہے، اس نے کہا، اور پھر خود ہی ہنسنے لگی۔ شاید اسے کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ اس کی ایسی ہی معصوم ادائیں ابراہیم کو بھاتی تھیں اور اس کے اندر دور تک کھپ جاتی تھی۔ دن بدن اس کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک سائیں پیر سے ملا اور ان سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ سائیں جی کوئی شعبدہ باز فقیر نہیں تھے، صحیح معنوں میں اللہ والے تھے۔ انہوں نے ابراہیم کو بتایا کہ اسے عشق ہو چکا ہے، اور یہ عشق بہت قربانی مانگتا ہے۔ اس میں پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنا پڑتا ہے اور بہت دکھ جھیلنے پڑتے ہیں۔ وہ ان سب تکلیفوں کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اس لڑکی کا خیال دل سے نکال کر کہیں بھی فوراً شادی کر لے۔ اگلے چند مہینوں میں ابراہیم نے بہت کوشش کی۔ پیر سائیں کے بتائے ہوئے وظیفے بھی پڑھے، مگر وہی بات تھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ مہرو بہت شوخ تھی، مگر کبھی کبھی وہ اداس بھی ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی تھی جو عراق میں رہ گئی تھی۔
وہ اپنی ماں کو تو نہ دیکھ سکی لیکن ایک دن اپنے باپ کو بھی دیکھنے سے محروم ہو گئی۔ اس کے والد یعنی ابراہیم کے چھوٹے تایا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد مہرو اپنی دادی اور بڑے تایا فضل الہی کے پاس رہنے لگی۔ چھوٹے تایا کی وفات کے بعد ابراہیم کو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید اب مہرو سے اس کے رشتے کی بات آگے بڑھ سکے اور دادی جو ابراہیم سے بھی یکساں پیار کرتی تھی اس کے اور مہرو کے رشتے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن یہ خیال بھی خام ہی نکلا۔ بڑے تایا کا ایک اپنا بیٹا بھی شادی کے قابل تھا اور تایا نے اس کے لیے مہرو پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ دادی اس بارے میں غیر جانبدار ہی تھی۔ بڑے تایا کے گھر جانے کے بعد مہرو پر پابندیاں اور بڑھ گئیں۔ اب ابراہیم اس کی صورت دیکھنے کو بھی ترس گیا۔ کسی وقت اسے لگتا تھا کہ مہرو سے اس کی یہ دوری آہستہ آہستہ اس کو گوارا ہونا شروع ہو جائے گی، وہ اس سے دور رہنے کا عادی ہو جائے گا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ اس کے اندر مہرو کی طلب کی آگ ہر وقت بھڑکتی رہے۔ یہی دن تھے جب اپنے جنون میں اس نے پہلی بار اپنے جسم کو لوہے کی مہر سے داغا۔ یہ مہر اس نے خود ہی بنائی تھی اور اس پر اردو میں مہرو کندہ تھا۔ پہلی بار یہ مہر ابراہیم نے اپنے سینے پر عین دل کے مقام پر لگائی تھی۔ تکلیف تو ضرور ہوئی لیکن اس تکلیف میں بھی لذت تھی۔ جب اس نے ایک بار یہ لذت حاصل کی تو پھر بار بار حاصل کرنے کو دل چاہا۔ وہ ہر 2-3 ہفتے بعد اس مہر سے اپنا سینہ داغنے لگا۔ جب بھی اسے لگتا کہ مہرو کو یاد کرنے میں اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، وہ جیسے سزا کے طور پر اپنے جسم کو داغ لیتا۔ یہ عجیب لذت تھی، عجیب سرور تھا۔ مہرو تایا کے بیٹے کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کبھی کبھی ابراہیم کے دل میں یہ امید پیدا ہوتی تھی کہ شاید دادی کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے اور وہ مہرو کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن پھر وہ کچھ ہوا جس کی توقع ابراہیم کو ہرگز نہیں تھی۔ ایک روز اسے پتہ چلا کہ تایا کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے۔ اس نے اس دراز قد مہمان کو دیکھا۔ وہ مقامی نہیں لگتا تھا بلکہ پاکستانی بھی نہیں لگتا تھا۔ بعد میں ابراہیم کو پتہ چلا کہ وہ عراق سے آیا ہے۔ اس کا نام جعفر ہے اور وہ مہرو کا سگا بھائی ہے۔ مہرو کبھی کبھی اپنی والدہ کے علاوہ اپنے بھائی کا ذکر بھی کیا کرتی تھی۔ اب وہ بھائی اسے ڈھونڈتے ہوئے پاکستان آ پہنچا تھا۔ کچھ دن بعد ابراہیم پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ مہرو کا بھائی جعفر اسے اپنے ساتھ بغداد لے جانا چاہتا ہے اور اس کا پاسپورٹ وغیرہ بنوا رہا ہے۔ ابراہیم دم بخود رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر مہرو یہاں سے چلی گئی تو وہ کس طرح جی پائے گا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ مہرو سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کوشش کر کے تایا کے گھر کی چھت پر مہرو سے تھوڑی سی بات کی۔ وہ بہت لمبی چوڑی باتیں سوچ کر آیا تھا مگر جب مہرو سامنے آئی تو وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، مہرو تم چھوڑ کر نہ جاؤ، میں کیا کروں گا؟ کیوں؟ کیا تم اداس ہو جاؤ گے؟ ہاں بہت زیادہ۔ تو تم مجھے خط لکھا کرنا، یہاں سے سب کی تصویریں بھیجا کرنا اور میں بھی آیا کروں گی۔ زیادہ نہیں تو 1-2 سال بعد تو چکر لگا کرے گا۔ تم بالکل نہیں سمجھ پا رہی ہو مہرو، میں تم سے اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ کھانسنے لگا۔ پانی لاؤں؟ یہی وقت تھا جب تایا اوپر آ گئے۔ انہوں نے ابراہیم کو شعلہ بار نظروں سے گھورا اور مہرو کو ڈانٹ کر بولے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو نیچے جاؤ۔ مہرو نیچے چلی گئی اور ابراہیم بھی کنی کترا کر سیڑھیوں کی طرف آ گیا۔ اس دن کے بعد تایا نے اپنے گھر میں ابراہیم کا داخلہ بالکل بند کر دیا۔ 4-5 دن بعد اپنی والدہ ہی کی زبانی ابراہیم کو پتہ چلا کہ مہرو کا پاسپورٹ بن گیا ہے اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے۔ والدہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بھائی جعفر نے بغداد میں کہیں مہرو کا رشتہ بھی ڈھونڈ رکھا ہے، وہ وہاں اس کی شادی کرائے گا۔
یہ خبریں ایسی تھیں جنہوں نے ابراہیم کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ 3 دن بخار میں بے ہوش پڑا رہا۔ اسی دوران میں اسے پتہ چلا کہ مہرو اپنے بھائی اور اپنے ایک خالو نور بخش کے ساتھ نواب شاہ سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں سے انہوں نے بس کے ذریعے ایران اور پھر بغداد شریف چلے جانا تھا۔ مہرو کے چلے جانے کے بعد قرب و جوار ابراہیم کے لیے سنسان ہو گئے۔ اسے لگا کہ اس کے ارد گرد ایک ویرانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں زرد دھوپ میں خاک اڑتی ہے اور اداسیوں کے گرد منڈلاتے ہیں۔ وہ ان خالی جگہوں کو دیکھتا جہاں جہاں اسے مہرو نظر آیا کرتی تھی، اس کا دم گھٹنے لگتا۔ ایک دن وہ چپکے سے پاسپورٹ کے دفتر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی محنت مزدوری کی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا اپنی شادی کے لیے بچایا ہوا تھا۔ یہ کوئی 6,000 روپے تھے۔ اس نے ارجنٹ پاسپورٹ کے لیے درخواست جمع کرا دی اور چپکے چپکے سفر کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ وہ مہرو کے پیچھے جانا چاہتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا، اور پھر جب مرنا ہی تھا تو وہ کیوں نہ اپنی مہرو کے سامنے مرتا۔ جو ہی اس کا پاسپورٹ بنا، وہ اپنی جمع پونجی لے کر اور اپنی ماں کو کراچی جانے کا بتا کر بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اسے یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس جعفر کا پتہ موجود تھا، پھر بھی اسے جعفر تک پہنچنے میں کافی کوشش کرنا پڑی۔ ایک مرتبہ تو وہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہوتے بچا۔ اب وہ جعفر کے گھر کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں بس ایک ہی بات سمائی ہوئی تھی، مہرو کو حاصل کرنا یا پھر اس کی شادی سے پہلے پہلے اس کے سامنے اپنی جان دے دینا اور یہ ثابت کر دینا کہ وہ اس سے سچا عشق کرتا تھا۔ میں ابراہیم کی باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ وہ مجھے جیتے جاگتے انسان کے بجائے کہانیوں کا کوئی کردار لگا، سر تاپا اپنے عشق میں ڈوبا ہوا اور اپنے محبوب کو پانے کے لیے ہر مشکل سے ٹکرانے کو تیار۔ اس کا دل ہی نہیں، اس کا جسم بھی مہرو کی محبت میں داغ داغ تھا۔ یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی طلب تھی۔ اس کی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، تم میرے پیچھے کس طرح لگ گئے ابراہیم؟ وہ بولا، سائیں، میں نے پرسوں آپ کو مہرو کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ آپ ایک بندے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اندر گئے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید آپ ہی ورکشاپ کے وہ ملازم ہو جس کے ساتھ جعفر اپنی بہن کی شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر وہ آپ کو اپنے گھر کیوں لایا اور کیوں رات کو وہاں رکھا؟ تو سائیں، جب آج رات میں نے آپ کو مہرو کے گھر سے نکلتے دیکھا تو آپ کے پیچھے لگ گیا۔ تم نے بتایا ہے کہ جعفر اپنی بہن کی شادی کسی عراقی ملازم سے کر رہا ہے۔ کیا میں تم کو عراقی لگ رہا تھا؟ نہیں سائیں، اس لیے مجھے کچھ شک بھی ہوا تھا کہ شاید میں آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگا رہا ہوں۔ رات کا آخری پہر شروع ہونے والا تھا۔ دجلہ کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا کی آمد ہونے لگی تھی۔ احاطے میں لوگ یہاں وہاں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، محبت یک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مہرو بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ وہ عجیب انداز میں بولا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں سائیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے محبت، یہ جانتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اتنی جتنی کوئی کسی سے کر سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں کہ وہ مجھے ناپسند کرتی ہے۔ اگر تایا اس کے ساتھ میری شادی کر دیتے تو مجھے یقین ہے وہ بہت خوش ہوتی۔ کیا تم یہاں آنے کے بعد مہرو یا جعفر سے ملے ہو؟ نہیں سائیں، ابھی تک تو نہیں ملا، لیکن آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ ملاقات ہونی ہی ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا پروگرام ہے؟ کوئی پروگرام نہیں سائیں، پروگرام تو ان کے ہوتے ہیں جن کی عقل سمجھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ میرا دماغ تو جیسے بند ہو چکا ہے سائیں۔ میں سچ کہتا ہوں سائیں، مجھے مہرو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور نہ سنائی دیتا ہے۔ میں تو جعفر سے یہ کہوں گا کہ میں اپنی ساری زندگی اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے نام لکھ دیتا ہوں۔ وہ زندگی بھر کے لیے مجھے اپنا غلام بنا کر رکھ لے، اور اگر اسے یہ غلامی قبول نہیں تو پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جس طرح کا وہ بندہ ہے وہ تمہیں گولی مار بھی سکتا ہے،
ابراہیم مجھے اپنی جیب سے کوئی کاغذ نکال کر دکھانا چاہ رہا تھا، شاید کوئی خط تھا، لیکن اسی دوران مجھے ابو سیاف اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ ابو سیاف نے آتے ہی کہا، ہارون تمہیں پتہ ہے پاکستان سے تمہارے کچھ مہمان آئے ہیں؟ میں بھونچکا رہ گیا، پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہا تھا، کون ہے؟ ابو سیاف نے مجھے اور ابراہیم کو ساتھ لیا اور مزار کے پہلو میں واقع ایک چھوٹے احاطے میں آ گیا۔ میں مہمانوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ پاکستان کی معروف گلوکارہ ریشما اور اس کے ساتھی تھے۔ ان دنوں ریشما جوان سال اور صحت مند تھی اور تیزی سے مقبول ہو رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر اس سے ملا اور بتایا کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ وہ اور اس کے ساتھی گرم جوشی سے ملے۔ یہ پورا گروپ تھا جس میں سازندے وغیرہ بھی شامل تھے۔ ریشما نے سیدھے سادے دیہاتی لہجے میں بتایا، باؤجی دیکھو ہم ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ غوث پاک کے مزار پر حاضری دینے کے لیے لمبا سفر تھا، پر یہاں پہنچ کر ساری تھکاوٹ منٹوں میں دور ہو گئی ہے۔ آپ یہاں کیا کریں گی؟ اپنی آواز کا نذرانہ دیں گے، کچھ پڑھیں گے یہاں، لیکن یہاں سختی بہت ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ گانا بجانا کریں اور یہ لوگ آپ کو پکڑ لیں۔ نہیں، ہم یہاں سے دور ہٹ کر بیٹھیں گے۔ ابو سیاف اور ایک پاکستانی نے اس گروپ کی خاطر مدارت کی۔ بعد میں نے بھی ابو سیاف کا ہاتھ بٹایا۔ یہ لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ 10:15 بجے کے قریب پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ ریشما اور اس کے ساتھی احاطے سے باہر ایک گوشے میں بیٹھے تھے۔ ریشما کے چہرے پر عقیدت اور نیاز مندی کے تاثرات تھے۔ وہ دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہی تھی، جیسے ریہرسل کر رہی ہو۔ یہ شاید کسی قافیے کے بول تھے۔ دوپہر کو میں نے ابو سیاف سے اجازت لی اور میں ابراہیم کو یہاں اپنے ساتھ مزار میں لے آؤں۔ ابراہیم دریائے دجلہ کے بڑے پل کے پاس ایک مسافر سرائے میں رہ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ مسافر سرائے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس سے کچھ افراد کے گھناؤنے کردار پر روشنی پڑی۔ سچ کہتے ہیں کہ حقیقتیں تلخ ہوتی ہیں۔ بازار سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک انڈین ملا۔ اس کا نام سلیمان تھا اور میں نے اسے اکثر مزار کے خدمت گاروں میں دیکھا تھا۔ مزار کے اکثر خادم پاکستانی یا انڈین تھے۔ سلیمان کے ہاتھ میں کینوس کا ایک بڑا سا بیگ تھا۔ سلیمان سے میری الیک سلیک ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا، عبدالغفور صاحب کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جا رہا ہوں۔ کون عبدالغفور؟ وہی چھوٹی چھوٹی داڑھی والے، وہ مزار کی انتظامیہ کے افسر ہیں۔ لیکن ان کے کھانے پینے کا سامان تم مزار میں لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ وہ منی خیز انداز میں بولا، یہ سامان مزار میں نہیں جا سکتا۔ غفور صاحب کی اپنی رہائش گاہ بھی ہے یہاں چھوٹے پل کے پاس۔ جلدی مجھ پر انکشاف ہوا کہ بیگ میں خمیر شدہ مشروب ہے، یعنی شراب ہے۔ بوتلوں پر روح مسیح اور روح قدس جیسے الفاظ لکھے نظر آئے۔ سلیمان کی باتوں سے پتہ چلا کہ نئی دہلی کا رہنے والا یہ شخص اکثر نشے میں غرق رہتا ہے اور اس نے نوجوان لڑکیوں کو نکاح میں لانے اور پھر طلاق دینے کا مذموم مشغلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ سلیمان نے یہ بھی بتایا کہ مزار کے نیک نام متولی عالی مقام اس سے بہت نالاں ہیں۔ عالی مقام کا ذکر آیا تو میرے سینے میں پھر بے چینی کی لہریں اٹھنے لگیں۔ عالی مقام کا اصل نام شیخ ابو الحسن تھا۔ عالی مقام کی حیثیت لقب کی تھی۔ ابھی تک دوبارہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں سلیمان سے بھی سن گن لینے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ اس کی معلومات کے مطابق حضرت آج کل بغداد سے باہر ہیں۔ سلیمان کے انکشافات پر چلتے کڑتے ہم مسافر سرائے پہنچے۔
تو تیز آندھی آ گئی۔ یہ ریتلی ہوا تھی جو ہر چیز کو ڈھانپ رہی تھی اور دہلا رہی تھی۔ آندھی کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ ابراہیم نے مشورہ دیا کہ اس وقت مزار واپس جانے کے بجائے رات یہیں گزار لی جائے۔ مجھے یہ تجویز مناسب لگی۔ سرائے میں ہم رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے اپنے بارے میں بھی ابراہیم کو تھوڑا بہت بتایا، بہرحال اسے اس بات سے آگاہ نہیں کیا کہ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو سہاگ رات میں چھوڑ کر ہزاروں میل دور چلا آیا ہوں۔ ابراہیم سے باتیں کرتے ہوئے میرے زخم جیسے پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ عارفہ کی صورت میری نگاہوں میں گھومنے لگی، اس کی نگاہیں مجھ سے پوچھنے لگیں، مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ وہ سارے حالات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے جنہوں نے میری شادی کی رات مجھے گھیرا تھا اور گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ سب کچھ بہت انوکھا تھا۔ اس انوکھے پن کا تھوڑا بہت جواب تو مجھے محترم عالی مقام نے دیا تھا، لیکن ابھی مکمل جواب سے میں محروم تھا، اور نہ ہی مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ میں اس خوفناک صورتحال سے خود کو کیسے نکال سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہاں سرائے میں بیٹھے بیٹھے اور ابراہیم سے باتیں کرتے کرتے عارفہ اور اپنی ماں کی یاد نے بڑی شدت سے میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑا، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کم از کم ان لوگوں کو اپنی خیریت سے تو آگاہ کر دوں، کچھ اور نہیں تو ایک خط ہی اپنی بدنصیب دلہن کے نام لکھ دوں۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب واپس غوث پاک کے روضے پر ہم پہنچ گئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ریشمہ اور ان کا طائفہ یہاں سے جا چکا ہے۔ ریشمہ نے کل یہاں عارفانہ کلام پڑھا تھا اور پاکستانیوں اور انڈین سے داد پائی تھی۔ اب وہ کسی اور جگہ کا رخ کر چکے تھے۔ فرصت ملتی ہی میں نے ایک کاغذ قلم لیا اور خط لکھنا شروع کیا۔ یہ خط والدہ اور عارفہ کے نام تھا۔ اس طویل خط میں میں نے دل کے کئی پھپھولے پھوڑے اور انہیں بتایا کہ نامعلوم وجوہ سے میں ذہنی طور پر بے حد پریشان ہوں، سکون حاصل کرنے کے لیے ایک اللہ والے کے مزار پر موجود ہوں، اور دن رات دعا کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس واپس آنے کے قابل ہو سکوں۔ اب یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں اس بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، بس میرے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ اس خط میں نے اپنے پتے ٹھکانے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ بغداد میں اللہ والوں کے بہت سے مزار ہیں۔ شام کے وقت میں خط پوسٹ کرنے کے لیے پوسٹ آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں یہ خط مرکزی پوسٹ آفس سے پوسٹ کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے کافی فاصلہ طے کرنا پڑا۔ جس وقت میں پوسٹ آفس کے قریب بس سے اترا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی سی تھی اور دل دھڑک رہا تھا۔ ابھی میں پوسٹ آفس سے 20-30 قدم دور تھا کہ یکا مجھے رکنا پڑا۔ مجھے لگا جیسے میں سر سے پاؤں تک پتھرا گیا ہوں۔ ایک منظر جسے میں بہت دنوں سے بھولا ہوا تھا ایک دم پھر میرے سامنے آ گیا۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میں ہمیشہ توہمات اور بے معنی خیالات سے دور رہا ہوں، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے جو کچھ نظر آیا یا میری نظر نے جو کچھ دیکھا سمجھا وہ فہم سے بالا تر تھا۔ میں نے پوسٹ آفس کے مین دروازے کے عین سامنے وہی سفید ہیولا دیکھا، سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا۔ اس کی کالی اور سفید داڑھی کی ہلکی سی جھلک، ہاں یہ وہی تھا، بالکل خاموش اور ساکت کھڑا تھا۔ مجھے لگا کہ میری دھڑکن تھم گئی ہے اور میں کسی بھی وقت چکرا کر گر جاؤں گا۔ چند سیکنڈز اسی خوفناک کیفیت میں گزرے، پھر پوسٹ آفس کی ایک لوڈر نما گاڑی میرے اور ہیولے کے درمیان آ گئی۔ وہ ریورس ہو رہی تھی۔ وہ ریورس ہو کر آگے گئی تو میں نے پھر مین گیٹ کی طرف دیکھا، وہاں اب کوئی نہ تھا۔ ایک موٹی عراقی عورت اپنے بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ یہ ایک بارونق جگہ تھی، مرد و زن آ جا رہے تھے، چھوٹی بڑی گاڑیاں بھی حرکت کر رہی تھیں۔
وہ کہیں نہیں تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے۔ میں جو ہی آگے بڑھوں گا وہ کسی تاریک کونے خدرے سے نکلے گا اور میرے سامنے آ جائے گا۔ میرا دل یہ گواہی بھی دے رہا تھا کہ وہ مجھے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، میں اس کی وجہ سے اپنی زندگی کھو سکتا ہوں، قبر کی تاریکی میں اتر سکتا ہوں۔ وہی سفید کفن اور کافور کی بو۔ میں نے پکار کر کہا، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں پلٹ گیا۔ 20-25 قدم چلنے کے بعد میں رکا۔ ایک بار پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ سب میرا وہم تو نہیں، میرے تصور کی کارستانی تو نہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا دور پوسٹ آفس کے دروازے کی طرف، نگاہ دوڑائی۔ وہ ایک بار پھر وہیں موجود تھا۔ اس کے کپڑوں کی سفیدی ٹیوب لائٹ میں چمک رہی تھی۔ وہ بالکل بے حرکت تھا۔ اب مجھ میں اتنی تاب نہیں تھی کہ میں اسے مزید دیکھتا، اس کی طرف قدم بڑھاتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ وہ کیا ہے، بلکہ اتنی تاب بھی نہیں تھی کہ میں وہاں رک سکتا۔ پورے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ میں مڑا اور بغداد کی ایک تنگ گلی میں تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ یہ ایک پرانا بازار تھا، روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں، عطر کی دکانوں سے خوشبو امڑ رہی تھی، کہوہ خانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ عورتیں اور کھلے لبادوں والے مرد زمانہ قدیم کے کرداروں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے واقعات پڑھیں تو ایسی مناظر نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ میں اس بازار میں تیز رفتاری سے چلتا جا رہا تھا، میرے ماتھے پر پسینہ تھا اور خط والا لفافہ میں نے بڑی مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ مجھے لگا کہ آج کئی دنوں کے بعد وہی آواز پھر میرا تعاقب کرنے لگی ہے جس نے لاہور میں اور پھر ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن پر میری سماعت میں ہلچل مچائی تھی، مجھے سر تا پا دہلا دیا تھا۔ ہاں، یہ وہی آواز تھی، میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ہارون، کم از کم ایک بھوکے کو تو کھانا کھلانا تھا نا، اور ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ کہاں سے آ رہی تھی یہ آواز؟ کیا وہ سفید پوش میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے حد اضطراب کے عالم میں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ دور تک اس سفید پوش کی جھلک دکھائی نہیں دی، لیکن آواز بدستور موجود تھی اور میرے کانوں میں سرگوشیوں کی صورت میں گونج رہی تھی۔ میں ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ سن رہا تھا۔ کم از کم ایک بھوکے کو، کم از کم ایک بھوکے کو۔ کیا بھوک اور بھوکے کا مطلب کچھ اور تھا؟ کیا مجھے کسی طرح کا کوئی اشارہ دیا جا رہا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے نہیں پتا میں نے پوسٹ آفس سے روزے تک کا طویل فاصلہ کیسے طے کیا، کہاں کہاں ٹھوکر کھائی، کہاں کہاں کسی سے ٹکرایا اور کتنی بار گرتے گرتے بچا۔ میں بس بڑھتا ہی چلا گیا اور مسجد میں پہنچ کر دم لیا۔ وہ خط جو میں نے گھر والوں کے نام لکھا تھا راستے میں ہی پھاڑ کر اور پرسے پرسے کر کے پھینک دیا تھا۔ سوال پوچھا جا سکتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ بس اس وقت مجھے یہی لگا تھا کہ مجھے یہ خط پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ میں اسے کبھی پوسٹ نہیں کر سکوں گا۔ میں جس وقت احاطے میں پہنچا، عشاء کی اذان ابھی ابھی ہوئی تھی۔ بس اکا دکا افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ میرے سینے میں جیسے خوف آمیز دکھ کا دریا بہہ رہا تھا۔ میں ایک گوشے میں چلا گیا، پھر سجدے میں گرا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اے میرے اللہ، میری مدد کر، میں بڑا کمزور ہوں، مزید دکھ نہیں جھیل سکتا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے مالک، یقیناً میں گناہگار ہوں، لیکن مجھے اپنے گناہوں کا پتہ تو چلے۔ یہ تو معلوم ہو کہ میں کس طرح توبہ کر سکتا ہوں، کیسے کفارہ ادا کر سکتا ہوں۔ جو تیری منشا ہے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ اگر یہ واقعی بھوکوں کو کھانا کھلانے والی بات ہے تو میں اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دوں گا۔ مالک، تو غفور الرحیم ہے، سننے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ دیکھ،
میں تیرے سامنے بلک بلک کر رو رہا ہوں، میری مدد کر میرے مولا، میرے حواس درست کام نہیں کر رہے، میں نامعلوم آوازیں سن رہا ہوں، مجھے انجانے خوف گھیرے ہوئے ہیں، میں بالکل بے دست و پا ہو گیا ہوں، میرے مالک میرا امتحان ختم کر دے، میری آزمائش مختصر کر دے۔ میں سجدے میں گرا رہا اور روتا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل قریب موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، یہ ابو سیاف تھے۔ ابو سیاف نے مجھے کبھی ہارون اور کبھی پیار سے پپو کہہ کر بلاتے تھے۔ کہنے لگے، پپو کیا بات ہے، خیریت سے تو ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابو سیاف اپنی قبا سنبھالتا ہوا میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پر اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ میں کب تک انتظار کروں، کب تک ان کی راہ دیکھوں، وہ دوبارہ کب آئیں گے؟ تم حضرت عالی مقام کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کی راہ دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں، انہوں نے مجھے راستے میں چھوڑ دیا ہے۔ ایسی کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ ابو سیاف مجھ سے تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگا، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسی کیا تازہ بات ہوئی ہے جس نے مجھے اتنا غمزدہ کیا ہے۔ میں نے اس بارے میں ابو سیاف کو کچھ نہیں بتایا۔ اس دوران میں ابراہیم بھی مجھے ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ اس کے آنے کی وجہ سے ہماری گفتگو رک گئی، تاہم عشاء کی نماز کے بعد جب میں نے ایک بار پھر ابو سیاف کے سامنے آہوزاری کی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کرتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ حضرت امام کاظم کے روضے کے قریب ایک جامع مسجد ہے، کبھی کبھی عالی مقام ادھر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر وہ بغداد واپس آ گئے ہیں تو وہاں سے ان کا پتہ چل سکتا ہے۔ میں نے کہا، آپ تکلیف نہ کریں، میں خود وہاں چلا جاتا ہوں۔ بولے، پہلے مجھے دیکھ لینے دو، پھر اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ابھی ابو سیاف ہمارے پاس سے اٹھ کر گیا ہی تھا کہ احاطے میں بھگدڑ مچی، آوازیں آئیں۔ دیکھا تو کچھ پولیس والے تیزی سے مسجد کے احاطے کی طرف لپک رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر پاکستانی اور انڈین زائرین کی ایک ٹولی اپنی جگہ سے اٹھی اور اندھا دھند بیرونی دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ان بھاگنے والوں میں سے ایک پاکستانی نے پکار کر ہم سے کہا، اوئے بھاگ جاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے۔ ایک دم میں اور ابراہیم بھی خوف کے نرخے میں آ گئے۔ ہم اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگے۔ یقیناً ہم مسجد سے نکل کر بغداد کی گلیوں میں گم ہو جاتے، لیکن اس دروازے کے باہر بھی پولیس کے 10-15 اہلکار موجود تھے۔ ہمارے عقب سے پولیس والوں کی سیٹیوں کی آوازیں آئیں اور پھر یہ تازہ دم پولیس والے بھی ہم پر جھپٹے۔ ہم اندھا دھند تنگ گلیوں میں گھس گئے۔ کچھ خبر نہیں تھی کدھر جا رہے ہیں، بس یہی خیال تھا کہ یہاں کی ظالم پولیس کے ہتھے نہیں چڑھنا۔ ہمیں سامنے ہی سڑک پر چند سیڑھیاں نظر آئیں۔ میں اور ابراہیم بغیر سوچے سیڑھیاں چڑھ کر ایک کشادہ چھت پر آ گئے۔ یہ ایک ہوٹل کی دوسری منزل تھی۔ ارد گرد اونچی عمارتیں بھی تھیں۔ چھت کی منڈیر 1.5-2 فٹ سے اونچی نہیں تھی اور چھت پر چڑھنا ہمارے لیے سود مند ثابت ہوا۔ ہم نے بلندی سے گلی کا منظر دیکھا جو خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ پولیس والوں نے 5 پاکستانی اور انڈینز کو گھیر لیا تھا اور ان کی خوب ٹھکائی کر رہے تھے۔ انہیں سڑک پر ہی اوندا لٹا دیا تھا۔ ایک شخص نے کچھ زیادہ مزاحمت کی تو اسے دبوچ کر کوئی نشہ آور انجیکشن لگا دیا تھا۔ ہم پولیس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے چھت کی ایک چوکور چمنی کے پیچھے چھپ گئے اور اسی اوٹ سے گلی کا منظر بھی دیکھتے رہے۔ ارد گرد کی بلند چھتوں پر بھی چند افراد موجود تھے اور ہمیں دیکھ رہے تھے۔ شکر کا مقام تھا کہ انہوں نے پولیس کو ہماری موجودگی سے آگاہ نہیں کیا۔ تاہم بکرے کی ماں نے زیادہ دیر تک خیر نہیں منائی۔ نیچے سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ پولیس والے اوپر آنا چاہ رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟
ابراہیم نے ہراساں لہجے میں پوچھا۔ ہم اٹھے اور پاس ہی ایک بند دروازے پر زور آزمائی کی۔ یہ اندر سے لاک تھا۔ ایک قریبی دروازہ کھلا اور کوئی شخص ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں بولا، اندر آ جاؤ۔ اندھا کیا چاہے؟ 2 آنکھیں۔ ہم تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ فوراً اندر سے لاک ہو گیا۔ میں نے مڑ کر اپنے مددگار کو دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ یہ کوئی اور نہیں، وہی رحیم یار خاں کا رہائشی اور ایرانی بس کا مسافر امین تھا۔ اس کے حلیے پر غور کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک تنومند عراقی بھی تھا۔ شرٹ اور پتلون والا یہ عراقی ہمارے آگے چلتا ہوا زینے اترنے لگا۔ اس کے پیچھے امین اور امین کے پیچھے ہم دونوں تھے۔ امین سے کوئی سوال جواب کرنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ ہم تیزی سے آگے پیچھے چلتے زینے اترے اور ہوٹل کی لابی میں پہنچے۔ اکا دکا افراد نے ہمیں دھیان سے دیکھا، لیکن چونکہ ایک عراقی ہمارے ساتھ تھا اس لیے کسی نے ہمیں روکنے یا کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم ہوٹل کے عقبی دروازے سے نکلے اور ایک تنگ سڑک پر 30-40 قدم چلنے کے بعد ایک اور ہوٹل کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ جدید آرام دہ ہوٹل لگتا تھا۔ لفٹ کے ذریعے ہم تیسری منزل پر پہنچے اور پھر 4-5 کمروں پر مشتمل ایک شاندار سوئٹ میں داخل ہو گئے۔ اس لگژری اپارٹمنٹ میں الکحل کے علاوہ نسوانی خوشبو بھی رچی بسی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار ذرا دھیان سے امین کو دیکھا۔ ان 15-20 روز میں اس کا حلیہ مزید تبدیل ہو چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی فرینچ کٹ داڑھی اور اچھے لباس نے اسے کافی مختلف روپ دے دیا تھا۔ اپارٹمنٹ میں پہنچ کر اس نے 2-3 گہری سانسیں لیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، یہاں کیسے پھنس گئے ہارون بھائی؟ بس کچھ نہ پوچھو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ مسجد کے اندر سے پاکستانی اور انڈینز بھاگے تو افراتفری میں ہم بھی بھاگ پڑے، لیکن تم یہاں کیسے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سے ایسے ملاقات ہوگی۔ ہم اس ہوٹل کی چھت پر سے سب کچھ دیکھ رہے تھے جب آپ دونوں چمنی کے پیچھے چھپے تھے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا اور پھر کمال صاحب کے ساتھ آپ کی مدد کو پہنچ گیا۔ کمال یقیناً اس گھنگریالے بالوں والے تنومند عراقی کا نام تھا۔ وہ شکل سے سخت گیر نظر آتا تھا۔ امین نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ کمال رشید اس کا نیا دوست ہے اور وہ اس سے ملنے یہاں ہوٹل میں آیا ہوا تھا۔ میں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ پاکستان سے نکلنے کے بعد امین کتنی شدت سے اور کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ عراقی کمال باہر چلا گیا، شاید یہ دیکھنے گیا تھا کہ پولیس کی کارروائی کیسی جا رہی ہے۔ جاتے جاتے اس نے عربی میں تسلی دی کہ ہم یہاں بالکل محفوظ ہیں، ڈر والی کوئی بات نہیں۔ ایک لڑکی جس نے نہایت مختصر لباس پہن رکھا تھا ہمارے لیے کولڈ ڈرنک لے آئی اور پھر وہ بھدی سی ہپی لڑکی بھی دکھائی دی جو زاہدان میں 2-3 مرتبہ امین کے ساتھ نظر آئی تھی۔ وہ آ کر بے تکلفی سے امین کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی مختصر لباس میں تھی۔ کسی پاس کے کمرے سے کسی لڑکی کے بلند لہجے میں بولنے کی آواز آئی۔ وہ شاید کسی مرد سے جھگڑ رہی تھی۔ مرد نے بھی گرج کر کچھ کہا۔ لڑکی ہولے سے چلائی، پھر ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا اور لڑکی تیز قدموں سے چلتی ہوئی مخالف سمت میں گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے اپنے جسم کے گرد ایک سفید چادر لپیٹ رکھی تھی۔ جوان سال مرد اس کے پیچھے گیا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ لڑکی تیز سے اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ جب وہ راہداری کے آخری سرے پر پہنچی تو اسے رکنا پڑا۔ سامنے سے کمال رشید سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا تھا۔ "واٹ از گوئنگ آن؟" کمال رشید نے ڈانٹ کر لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے پتہ نہیں کیا جواب دیا۔ اسی دوران میں لڑکی کے ساتھ کمرے سے نکلنے والا شخص بھی کمال رشید کے پاس پہنچ گیا۔ اس شخص نے صرف پتلون پہن رکھی تھی۔ ان تینوں کے درمیان وہیں کھڑے کھڑے کوئی بات ہوئی۔ الفاظ ہمارے کانوں تک نہیں پہنچے لیکن بات تقریباً سمجھ میں آ رہی تھی۔ اچانک بجلی سی چمکی۔ کمال رشید نے زناٹے کا تھپڑ لڑکی کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ اس کے بال چہرے پر بکھر گئے۔
کمال رشید نے اپنی انگلی اٹھائی اور بڑے تحکم سے کچھ کہا۔ یقیناً وہ لڑکی کو واپس کمرے میں جانے کا حکم دے رہا تھا۔ لڑکی سر جھکائے واپس کمرے میں چلی گئی۔ جواں سال عراقی بھی اس کے پیچھے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ وہی گھناؤنا کھیل تھا جو ازل سے حوا کی بیٹی کے ساتھ کھیلا جاتا رہا ہے۔ مقام اور کردار بدلتے رہتے ہیں لیکن کہانی وہی رہتی ہے۔ میرا دم جیسے گھٹنے لگا۔ ابراہیم کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی کے آثار نظر آئے۔ میں نے امین سے کہا، کیا ہم کہیں اور نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں نہیں ہارون بھائی؟ امین نے مسکرا کر کہا اور ہمارے ساتھ ایک ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھا۔ بھدی سی ہپی لڑکی بھی اب ہمارے قریب نہیں تھی۔ میں نے کہا، امین یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے تم کسی چکر میں پھنسے ہوئے ہو۔ یہ ساری دنیا ہی ایک چکر ہے ہارون بھائی، مگر پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چکر میں چمنی کے پیچھے چھپنا پڑا۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی رودات سنائی اور ابراہیم کا بھی تھوڑا سا تعارف کرایا۔ مسجد کے صحن سے ہم دونوں کے بھاگنے کا ذکر سن کر وہ ہنسنے لگا۔ ہارون بھائی، ویسے تو تم سیانے بیانے ہو لیکن لگتا ہے پردیسی ہونے کی وجہ سے تم بہت گھبرائے ہوئے ہو۔ تمہیں بھاگنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے، ویزا ہے اور ابراہیم کے کاغذ بھی پورے ہیں۔ پولیس یہ چھاپے ان لوگوں کے لیے مارتی ہے جو غیر قانونی طور پر یہاں پڑے رہتے ہیں۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں اب بہت سی ٹھیک باتیں کہنے لگا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تم کو بھی ایک دو ٹھیک باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو آگے بڑھتی، تنومند کمال رشید واپس آتا دکھائی دیا۔ وہ اب نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جو کچھ بتایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس نے مسجد اور مزار کے قریب سے تقریباً 20 ہندوستانی اور پاکستانیوں کو پکڑا ہے۔ اس کے علاوہ خاص خبر یہ ہے کہ مزار شریف میں سے سیکنڈ انچارج عبدالغفور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر غیر اخلاقی سرگرمیوں کا الزام ہے۔ گرفتاری کے وقت مزاحمت کرنے پر پولیس نے اسے بے تحاشا مارا بھی ہے۔ میری نگاہوں میں وہ سارا منظر گھوم گیا۔ جب میں نے پوسٹ آفس کی طرف جاتے ہوئے بازار میں انڈین سلیمان کو دیکھا تھا اور اس نے مجھے عبدالغفور کی کارستانیاں بتائی تھیں، کیا پتہ عالی مقام کی ناراضگی ہی اسے لے ڈوبی ہو۔ وہ رات ہم نے بڑے آرام و آسائش میں ایک لگژری بیڈ روم کے اندر گزاری۔ اکیلے میں امین نے مجھ سے کہا، ہارون بھائی، تم نے اس سندھی لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مہرو کی بات کر رہا ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا کہ تہران کی ایک مسجد میں اس کے وارث مجھے مل گئے تھے اور اب وہ خیر خیریت سے ان کے پاس ہے۔ بہرحال میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ بغداد میں ہی ہے، نہ ہی یہ بتایا کہ یہ جو ابراہیم میرے ساتھ ہے وہ مہرو کے لیے ہی مارا مارا یہاں پھر رہا ہے۔ گفتگو کا رخ موڑنے کے لیے میں نے امین سے اس مقامی لڑکی کے بارے میں پوچھا جسے کمال رشید کا تھپڑ پڑا تھا اور وہ روتی ہوئی کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ امین بے پرواہی سے بولا، کچھ نہیں ہارون بھائی، یہ کوئی ایسی شریف زادی نہیں ہے، پیسے کی خاطر سب کچھ کرتی ہے، بس نخرے دکھا رہی تھی۔ فرح نام ہے اس کا۔ کمال رشید نے یہی ایک دو لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں مہمانوں کی آؤ بھگت کے لیے، اس نے ایک آنکھ میچ کر کہا۔ لیکن یار کچھ بھی ہے، اس طرح سب کے سامنے کسی کی بے عزتی کرنا اچھی بات تو نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی عورت بھی بغیر مجبوری کے اس طرح کا پیشہ اختیار نہیں کرتی۔ ہارون بھائی، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں، یہ عراق ہے، یہاں سب کچھ چلتا ہے۔ یہ تمہارا نیا دوست کمال رشید کرتا کیا ہے؟ اسی ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر اس نے کچھ حصہ کرائے پر لیا ہوا ہے، وہاں ایک حمام کھولا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے۔ اچھا، کیا چھوٹا موٹا کام؟ اچھا، صبح تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، اب سو جاتے ہیں۔ اس دوران میں ابراہیم بھی کمرے میں واپس آ گیا اور ہمیں بات چیت روکنا پڑی۔ اگلی صبح بڑی کراری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ امین نے مجھ سے کہا، ہارون بھائی، فریش ہونا ہے تو نیچے کمال رشید کے حمام میں جا کر نہا لو۔
میں اور ابراہیم لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچے۔ حمام کے شاندار سلائڈنگ دروازے کے سامنے پہنچ کر ہمیں ٹھٹکنا پڑا۔ ایک طرف سٹیل کی ایک چوڑی پلیٹ پر حمام کے بارے میں معلومات درج تھیں۔ پتہ چلا کہ ان باتھ رومز میں 2 طرح کا غسل ہوتا ہے، ایک وہ جو بندہ خود کرتا ہے، دوسرا وہ جو کوئی خوش اندام لڑکی اسے کراتی ہے۔ اس کے علاوہ بھاپ والا غسل بھی یہاں دستیاب تھا۔ سب کے علیحدہ علیحدہ ریٹ درج تھے۔ اسی دوران میں ہم نے دیکھا کہ سنجیدہ چہرے والی فرح بازو پر ایک بڑا تولیہ ٹکائے حمام سے نکلی اور ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہم دونوں نے یہاں سے جانے ہی میں عافیت سمجھی اور اوپر اپارٹمنٹ میں جا کر غسل کیا۔ ایک پرتکلف ناشتے کے بعد امین کے ساتھ میری طویل گفتگو ہوئی۔ یہ علیحدہ کمرے میں 1 to 1 ملاقات تھی۔ امین نے بڑی رازداری کے لہجے میں مجھے بتایا کہ اس نے یہاں پہنچتے ہی کرسٹی اور اس کے 2 عراقی دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نہایت منافع بخش کاروبار شروع کر دیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کویت پہنچنے والے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کس طرح کی مدد؟ ہر طرح کی مدد۔ اس نے جو تفصیل بتائی اس سے پتہ چلا کہ کرسٹی اور اس کے 2-3 ساتھی بذریعہ لانچ مسافروں کو کویت کے ساحل تک پہنچاتے ہیں اور ان سے معقول معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ کئی اور لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ اگر کبھی کبھار 6 مہینے میں ایک بار کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ لوگ ساحلی پولیس کو دے دلا کر معاملہ رفع دفع کرا لیتے ہیں۔ امین نے مجھے یہ بتا کر حیران کیا کہ وہ اور اس کا ساتھی کمال کامیابی سے کویت کے 2 پھیرے لگا بھی آئے ہیں۔ یہ کام اتنا آسان ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ امین نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ مجھے پیشکش کی کہ اگر میں بھی چاہوں تو اس نہایت آسان، دلچسپ اور منافع بخش کام میں اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں اور یوں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، مجھے تو تم معاف ہی کرو۔ مجھے دن دگنی اور رات چگنی ترقی نہیں کرنی۔ میں سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ میری تو بس زیادہ سے زیادہ خواہش اتنی ہے کہ میں کسی طرح محنت مزدوری کر کے 4 پیسے کما لوں اور عزت سے گھر واپس جا سکوں، اور وہ بھی تب جب میرے دل کو سکون مل جائے۔ ابھی تو میں اس طرح کی ذہنی الجھنوں میں جکڑا ہوا ہوں کہ بس اپنے آپ میں ہی قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ ہارون بھائی، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیسہ روپیہ ہر درد کی دوا ہے۔ جب پیسہ ہوگا تو سارے معاملے خود بخود ہی سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، تم دیکھ لینا۔ لیکن میں ایسا پیسہ نہیں چاہتا جس میں ذرا سی بھی کوئی آلائش ہو۔ اس میں کوئی آلائش نہیں ہارون بھائی، تم ایک بار یہ کام کر کے تو دیکھو، تمہاری آنکھوں کے سامنے چانن ہو جائے گا، اور میں تمہیں کام بھی ایسا لے کر دوں گا جس میں کسی طرح کا کوئی رسک ہوگا ہی نہیں۔ اس دن میرے اور امین کے درمیان طویل بحث ہوئی۔ اس نے مجھے بڑے خوبصورت منظر دکھائے، لیکن اس کی کوئی بات بھی میرے دل کو چھو نہیں سکی۔ آخر میں بے بس ہو کر میں نے اتنا کہا، اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ کسی طرح قانونی طریقے سے کویت پہنچنے میں میری مدد کرو۔ ہو سکتا ہے کہ میرا ساتھی ابراہیم بھی میرے ساتھ جانا چاہے۔ قانونی طریقہ تو بہت لمبا ہے ہارون بھائی، سارا سال بھی لگے رہو گے تو کچھ نہیں بنے گا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں کرسٹی سے بھی بات کرتا ہوں، بلکہ آج ہی کرتا ہوں۔ ویسے یہ ابراہیم تمہارا کچھ لگتا بھی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ دور و نزدیک سے کوئی رشتہ وغیرہ؟ نہیں، میں نے تمہیں بتایا تو ہے، یہ یہاں مجھے مل گیا ہے، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس تمہاری شکل کچھ ابراہیم سے ملتی ہے، بلکہ شکل بھی نہیں، بس تمہارا ماتھا اور آنکھیں وغیرہ، اور شاید جب تم ہنستے ہو تو اس وقت بھی کچھ ابراہیم کی طرح لگنے لگتے ہو۔ تھوڑی تھوڑی شکل ملنے والی بات اس سے پہلے ابو سیاف نے بھی کہی تھی، اس وقت میں نے زیادہ غور نہیں کیا تھا،
مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی تو نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میں قبول صورت ہوں۔ دوسری طرف ابراہیم بالکل عام شکل و صورت کا تھا اور اس کا رنگ بھی کچھ سانولا تھا۔ پھر بھی ہم دونوں کی صورتوں میں کوئی جھلک ایک دوسرے سے ملتی تھی۔ یہ محض ایک اتفاق ہی تھا، اور ایسے اتفاق نظر آتے رہتے ہیں۔ بالکل اجنبی اور غیر متعلق لوگوں میں تھوڑی بہت مشابہت دکھائی دے جاتی ہے۔ روزے پر واپس جاتے ہوئے ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن ذرا گہرائی میں جا کر سوچا تو اندازہ ہوا کہ ایسا کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے سفری کاغذات پورے تھے اور ہم نے کسی طرح کا کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا۔ اسی شام ہم روزے پر واپس آ گئے۔ امین کا ایڈریس میرے پاس موجود تھا۔ اب اس نے مجھے ایک فون نمبر بھی دے دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد اس سے رابطہ کروں۔ ابو سیاف اور روزے کے دیگر خدمتگار میرے لیے بہت پریشان تھے۔ مجھے صحیح سالم واپس دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ابو سیاف نے بھی یہی کہا کہ ہمیں خواہ مخواہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر پکڑے جاتے تو کسی نہ کسی شبے میں جیل کی ہوا کھانی پڑتی۔ ابو سیاف نے بتایا کہ یہ بڑی سختی کا دور ہے۔ صدر صدام کی خفیہ پولیس لوگوں کو پکڑتی ہے اور پھر کبھی ان کا کھوج کھرا نہیں ملتا۔ ابو سیاف کو دیکھتی عالی مقام سے ملنے کی تڑپ پھر میرے اندر بیدار ہو گئی۔ وہ سب کچھ پوری شدت سے یاد آ گیا جو مرکزی پوسٹ آفس کے قریب میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے کسی روحانی سہارے کی شدید ترین ضرورت تھی، اور یہ سہارا میرے قریب آ کر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ میں نے ابو سیاف سے پوچھا، حضرت کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لگتا ہے کہ وہ ابھی بغداد واپس ہی نہیں آئے، لیکن جو ہی وہ لوٹے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک دو بندوں سے کہہ دیا۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ حضرت مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے حالات کا مقابلہ خود ہی کروں۔ انہوں نے جو ایک چھوٹی سی چٹ میرے لیے لکھی تھی وہ میں نے بڑی عقیدت سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ جب دل بہت پریشان ہوتا تو میں اس چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر پڑھنے لگتا۔ اس پر عربی میں لکھے ہوئے الفاظ مجھے سہارا دیتے تھے۔ تیسرے روز ابراہیم کو روزے کے ساتھ والی مسجد میں چھوڑ کر میں پھر امین سے ملنے گیا۔ وہ ایک اچھے ہوٹل کے آرام دہ کمرے میں اس کرسٹی نامی لڑکی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے منہ بولی بیوی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ ناپسند تھا اور میں نے کھل کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا، لیکن لگتا تھا کہ امین نے میری باتوں سے کوئی خاص اثر نہیں لیا۔ میں مسکرا کر اتنا کہنے لگا، اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی وہ مسکرا کر اتنا بولا کہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے ہارون بھائی۔ میں نے پوچھا، میرے کام کا کیا بنا؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہارون بھائی، قانونی طریقے سے جانے والی بات تو دل سے نکال دو۔ ہاں، باس سے بات ہوئی ہے اور میں نے تم دونوں کے لیے ان سے خاص رعایت بھی لے لی ہے۔ سمجھو کہ کرائے میں سے 75% ڈسکاؤنٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے تھوڑا بہت کام تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ روزے میں اور آس پاس کے چھوٹے ہوٹلوں میں کئی ہندوستانی اور پاکستانی پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کویت جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے۔ تم کافی دنوں سے وہاں رہ رہے ہو، آسانی سے 2-4 ایسے بندے ڈھونڈ سکتے ہو جو مناسب کرایہ دے کر کویت پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہو، بلکہ کوشش کرو تو زیادہ بندے بھی مل سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس نے میرے انکار کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور مجھے قائل کرنے میں لگا رہا۔ وہ خاصا باتونی تھا اور بندے کو قائل کرنا بھی جانتا تھا۔ میری ذہنی کیفیت بھی کچھ عجیب تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ آدھے پونے گھنٹے میں امین نے مجھے نیم رضامند کر لیا۔ اس نے مجھے باور کرا دیا کہ یہ بالکل محفوظ سفر ہے۔ روزانہ سینکڑوں لوگ اسی طرح سمندری راستے سے کویت میں آ جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں زیادہ سختی نہیں کرتی۔ اس نے مجھے طریقہ کار بتایا کہ میں کس طرح کویت جانے کے خواہش مند افراد کا رابطہ کمال رشید سے کروا سکتا ہوں۔ یہ رابطہ کمال رشید سے نہیں، دراصل اس کے ایک کارندے باقر احمد سے ہونا تھا۔ میں نے کہا، لیکن میں تمہیں ایک بات صاف بتا دوں،
میں نے کسی کے لیے کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں لینی ہے۔ اگر کوئی کویت جانے کا ارادہ رکھتا ہوگا تو میں اسے بتا دوں گا کہ وہ باقر احمد سے کس طرح مل سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر وہ جانے کا ارادہ کرے گا اور کرایہ وغیرہ دے گا تو اپنی ذمہ داری پر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں شام سے ذرا پہلے روضے والی مسجد میں پہنچا تو ابراہیم وہاں موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں آج کل کہاں کہاں پھرتا رہتا تھا۔ ایک دو بار میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بازار گیا ہوا تھا۔ ابراہیم اب میرے سفر کے حالات کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس سفر کے دوران میں چند روز ایسے بھی آئے تھے جب مہر النساء یعنی مہرو میری ہم سفر رہی تھی۔ وہ یہ سب جان کر بہت حیران ہوا تھا۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ جب پہلے دن ابراہیم میرے ساتھ یہاں آیا تھا تو اس نے مجھے اپنی رودات سنائی تھی، اور باتوں کے دوران میں اس نے مجھے ایک کاغذ بھی اپنی جیب سے نکال کر دکھانا چاہا تھا، لیکن اس دوران ابو سیاف وہاں پہنچ گیا اور بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ آج ابراہیم سے اس کاغذ کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ ابراہیم کی واپسی عشاء کی نماز کے بعد ہوئی۔ وہ حسب معمول گمسم نظر آ رہا تھا، آنکھیں جیسے سوجی سوجی تھی۔ وہ ایک بھیدوں بھرا شخص تھا۔ اس کے دل میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس کے جسم پر کیا تھا یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے سینے، پیٹ اور بازوؤں پر کئی جگہ مہرو کے نام کی مہر تھی، لیکن ان مہروں کو اس کے لباس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک قریبی ہوٹل سے خمیری روٹی اور ترکاری کا کھانا کھانے کے بعد ہم واپس احاطے میں آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ابراہیم مہرو کی باتیں کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کاغذ کیا تھا جو اس روز جیب سے نکال کر تم مجھے دکھانے لگے تھے؟ ایک خط تھا، میں نے مہرو کے لیے لکھا تھا۔ اب کہاں ہے وہ کچھ دیر تذبذب میں رہا، پھر ہمت کر کے بولا، وہ اس تک پہنچ گیا ہے ہارون بھائی۔ کیا مطلب؟ کیا تم پھر جعفر کی طرف گئے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ وہ مجھے بتائے بغیر جعفر کے گھر کے چکر لگاتا رہا ہے۔ جعفر کے گھر کی 13-14 سالہ ملازمہ لڑکی کے ذریعے اس نے اپنا لکھا ہوا خط مہرو تک پہنچایا ہے۔ نہ صرف خط پہنچایا ہے بلکہ اس کا جواب بھی حاصل کیا ہے۔ یہ سب کچھ حیران کر دینے والا تھا۔ شاید وہ جعفر کے غصے کو ٹھیک سے جانتا نہیں تھا، وہ آگ سے کھیل رہا تھا۔ کیا لکھا تھا تم نے؟ وہی جو 13-14 برس تک اس سے نہیں کہہ سکا تھا۔ میں نے لکھ دیا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ جتنا وہ سوچ سکتی ہے۔ اب میں اسے یہ بتانے کے لیے یہاں آ گیا ہوں کہ واقعی میں اسے چاہتا ہوں اور اس کے لیے مر سکتا ہوں۔ ابراہیم کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ میں جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اگر سدے باب نہ کیا گیا تو یہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے پوچھا، مہرو نے کیا لکھا ہے جواب میں؟ وہ کچھ دیر ہچکچاتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ مجھے کہاں تک اپنا ہمراز بنائے۔ پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے اپنی قمیض کی بغلی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا۔ یہ کاپی سائز کے 2 صفحے تھے، لکھائی باریک تھی اور اوراق کی دونوں جانب لکھا گیا تھا۔ یہ ایک مڈل پاس لڑکی کی شکستہ لکھائی تھی، مگر جو کچھ وہ بتانا چاہ رہی تھی وہ واضح طور پر سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ خط چونکا دینے والا تھا۔ ابراہیم کا یہ اندازہ بالکل درست تھا کہ وہ اسے ناپسند نہیں کرتی، بلکہ اس خط سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ ایک موقع تھا جب اس کے معصوم دل میں یہ خواہش موجود تھی کہ اس کی شادی ابراہیم سے ہو جائے۔ شاید وہ بہت عرصے تک اس بات کی منتظر بھی رہی کہ ابراہیم اپنے دل کی بات اپنی زبان پر لائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ حالات بھی مخالف ہوتے چلے گئے۔ مہرو کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اس کے بھائی اس کی شادی کہیں بھی کر دیں مگر ابراہیم سے ہرگز نہیں کریں گے۔ ابا جی کی وفات کے بعد تو اس طرح کی امید بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ بڑے تایا کو بھی ابراہیم کا نام سننا گوارا نہیں تھا۔ دادی بھی بہت حد تک بڑے تایا کی ہمنوا ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ مہرو نے خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا۔
اور تہیہ کر لیا کہ وہ وہیں شادی کرے گی جہاں اس کے بڑے چاہیں گے۔ اب وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ابراہیم اس کے پیچھے ہزاروں میل دور یہاں بغداد آ پہنچے گا اور اس سے اس طرح کا رابطہ کرے گا۔ خط میں ایک جگہ مہرو نے کچھ اس طرح کی بات لکھی تھی: میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا ڈر رہی ہوں۔ تمہیں جعفر کا پتہ نہیں، وہ میرا خون پی جائیں گے۔ اللہ کرے یہ خط صحیح سالم تم تک پہنچ جائے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس کو پڑھتے ہی پھاڑ کر پھینک دینا یا جلا دینا۔ اس کے بعد میں تم سے کبھی رابطہ نہیں کر سکوں گی۔ یہ بس آخری باتیں ہیں جو میں تم سے کر رہی ہوں۔ اب گزر جانے والے وقت کا ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابراہیم۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں 13 سال تمہارے پاس رہی ہوں، تم اتنی دیر چپ رہے تو اب کیوں بول پڑے ہو؟ کیا تمہاری محبت یہی ہے کہ میں ذلیل و خوار ہو جاؤں یا میرا بھائی منہ چھپاتا پھرے؟ اب میرا اور اپنا تماشا نہ بناؤ۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جیسے آئے ہو ویسے ہی واپس چلے جاؤ۔ اب یہی ہمارے حق میں اچھا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، تمہیں بڑی اچھی بیوی ملے گی، وہ تمہارے ہر غم کا مداوع کرے گی۔ تم بھی میرے لیے دعا کرنا۔ خط میں کئی لفظ سندھی کے تھے اور کئی غلط بھی لکھے گئے تھے۔ بہرحال مضمون سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں نے سارا خط پڑھنے کے بعد کہا: اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ وہ عجیب جذباتی لہجے میں بولا: اب بات کھل ہی گئی ہے سائیں، تو میں آپ کو بھی صاف صاف بتا دوں۔ میرے سامنے اب 2 ہی راستے ہیں، کسی طرح مہرو کو اپنا بنا لینا یا پھر اپنی جان دے دینا۔ تیسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ مار دیں گے تمہیں یا ساری عمر کے لیے جیل میں سڑا دیں گے۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے یہاں کی پولیس کتنی سخت ہے، خاص طور سے غیر ملکیوں کے لیے۔ میں نے بتایا ہے نا، میرے پاس اب کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، تو مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ اس رات میں واقعی دیر تک سوچتا رہا۔ ہم چٹائیاں بچھائے احاطے میں ہی لیٹ گئے تھے۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی، آسمان پر وہی ستارے تھے جو مجھے اپنوں کی یاد دلاتے تھے اور پاکستان کے گلی کوچوں میں پہنچا دیتے تھے۔ بہرحال اس وقت میں ابراہیم کی انوکھی پیار کہانی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی تھی کہ یہ محبت یک طرفہ نہیں۔ ہاں، ابراہیم کی طرف سے اس محبت کی شدت کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس نے جسم پر ہی نہیں، اپنی روح پر بھی مہرو کے نام کی بے شمار مہریں لگا لی تھیں۔ مہرو نے تو خود کو کسی حد تک سنبھال لیا تھا، لیکن وہ بہت آگے نکل گیا تھا۔ غالباً مہرو کے پاکستان سے چلے آنے کے بعد ابراہیم کو اپنے عشق کی اصل گہرائی اور شدت کا علم ہوا تھا۔ سوچتے سوچتے ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے چند ہفتے پہلے کی ایک بات یاد آ گئی۔ میں اور مہرو زادان سے چھپتے چھپاتے تہران پہنچے تھے۔ وہاں ہوٹل میں مہرو نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا تھا: سائیں، جب آپ ہنستے ہو تو مجھے ایک اور بندہ یاد آ جاتا ہے، وہ آپ کی طرح ہی ہنستا تھا۔ میں نے پوچھا: کون ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا: میرا پا ہے، یعنی بھائی۔ کیا میں تم کو اس لمبے چہرے والے جعفر کی طرح لگتا ہوں؟ وہ بولی: نہیں سائیں، میرا سگا پا نہیں ہے، میرے چاچا کا پتر ہے۔ آج پتہ نہیں کیوں مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری شکل و صورت میں کسی زاویے سے تھوڑی بہت ابراہیم کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے مہرو میرے لیے دل میں جو نرم گوشہ رکھتی تھی، اس کی ایک وجہ بھی یہ ہو کہ مجھ میں ابراہیم کی شباہت موجود تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت ایک تہ در تہ کہانی ہے۔ کہاں یہ مہرو اسے مکمل طور پر ٹھکرا رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ وہ بغداد سے چلا جائے، اور کہاں یہ کہ وہ ایک ایسے شخص کو بھی انسیت اور عزت دیتی رہی جو اس کے محبوب سے تھوڑا بہت ملتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ابراہیم کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں تو خود پریشانیوں میں گھرا ہوا ایک ایسا شخص تھا جس سے آگے جایا جا رہا تھا، نہ پیچھے ہٹا جا رہا تھا۔ میں مہرو سے مل کر اسے کوئی اچھا مشورہ دینے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن مہرو سے ملنا ممکن نہیں تھا۔
آخری ملاقات کے بعد جعفر نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں میرا آنا ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ وہ رات میں نے تقریباً جاگتے ہوئے گزاری، بس آخری پہر تھوڑی دیر کے لیے سو سکا۔ ابراہیم کی پریشانیوں کے علاوہ اپنی پریشانی بھی مجھے بدستور گھیرے ہوئے تھی۔ آنکھوں کے سامنے رہ رہ کر وہ منظر آ جاتا تھا جب میں خط پوسٹ کرنے کے لیے پوسٹ آفس گیا اور میں نے جاگتی آنکھوں سے اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ سفید ہیولے کو اپنے قرب و جوار میں پایا۔ یہ سائنس کا دور ہے، اٹل حقیقتوں کا زمانہ ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ کوئی نفسیاتی کج روی تھی، بصری واہمہ تھا یا کچھ اور، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت عالی مقام سے ملاقات کی ضرورت پھر بے حد شدت سے محسوس ہونے لگی۔ اگلے روز دوپہر کے قریب میں خود ہی حضرت امام قاسم کے روضے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو سیاف نے مجھے بتا رکھا تھا کہ حضرت عالی مقام کبھی کبھی امام قاسم کے روضے کے پاس ایک جامع مسجد میں بھی نظر آتے ہیں۔ میرے لیے روضے پر جانے میں یوں بھی آسانی پیدا ہوئی کہ ہندوستانی زائرین کا ایک چھوٹا گروپ کیری ڈبے کے ذریعے امام کے روضے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم روضے پر پہنچے، روح پرور مناظر دیکھے۔ میں ایک شخص سے قریبی جامع مسجد کا پتہ پوچھ رہا تھا جب میری نگاہ ایک 13-14 سالہ دبلی پتلی لڑکی پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ میں اس لڑکی کو جعفر کے گھر میں دیکھ چکا تھا، یہ ان کی ملازمہ تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک جوان سال لڑکی بھی دکھائی دی۔ وہ کھلے لبادے میں تھی اور آنکھوں کے سوا تمام چہرہ سیاہ حجاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ڈیل ڈول کو دیکھ کر مجھے شک گزرا کہ یہ کوئی اور نہیں، مہرو ہے۔ اگلے 1-2 منٹ میں یہ شک درست ثابت ہوا، یہ مہرو ہی تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ چند سیکنڈ کے لیے تو یوں لگا کہ وہ مجھ سے کنی کترا کر نکل جانا چاہتی ہے، لیکن میں اس کے بالکل سامنے پہنچ چکا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک کشادہ چھت پر موجود تھے۔ یہاں بس اکا دکا نمازی دکھائی دے رہے تھے۔ مہرو نے چھوٹی عمر کی لڑکی کو نیچے مزار کے احاطے میں ہی رہنے دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی حیثیت مہرو کی ہمراز کی سی ہے اور وہ مہرو کی ہر بات مانتی ہے۔ چھت پر ایک جانب ایک پرانی سی کرسی پڑی تھی۔ میں نے مہرو سے کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ وہ لرز کر بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بابو سائی، میں آپ سے اوپر کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، بیٹھو۔ نہیں بابو سائی، مجھے گناہگار نہ کریں، اس نے کہا اور جلدی سے چھت کے فرش پر بیٹھ گئی۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ عجب نمونہ تھی۔ میں نے تماشا لگانا مناسب نہیں سمجھا اور خود بھی اس کے پاس گرد آلود فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا نقاب تھوڑا سا نیچے کھسکا دیا تھا۔ اس کی چاندی کی نتھلی چمک دکھانے لگی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی خوبصورت آنکھیں سرخ اور ورم زدہ تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک خوب روتی رہی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم سے یہاں اس طرح ملاقات ہو جائے گی۔ بابو سائیں، اس دن آپ کھانا کھائے بغیر ہمارے گھر سے چلے گئے، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے آپ کے لیے بڑے شوق سے سندھی بریانی بنائی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری بنائی ہوئی بریانی میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ چلو چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا پاس جعفر تمہاری شادی کب کر رہا ہے؟ شادی کے نام پر اس کے چہرے پر شرم اور دکھ کے سائے ایک ساتھ لہرا گئے۔ سنبھل کر بولی، ابھی تو شاید منگنی ہوگی، شادی کو سال کے قریب لگ جائے گا۔ پا نے لڑکے سے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ رخصتی سے پہلے اپنا گھر بنا لے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اپنی امی حبیبہ مائی کے بارے میں بتانے لگی کہ وہ آج کل کچھ بیمار ہیں۔ چند دن پہلے جب میں مہرو کے گھر گیا تھا تو اس کی امی سے بھی مختصر بات ہوئی تھی۔ وہ پردہ کرتی تھیں اور الگ تھلگ رہنے کی عادی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مہرو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک تم بہت روتی رہی ہو، تمہاری آنکھیں… ہاں جی، میں دعا مانگ رہی تھی۔ کس کے لیے؟ جی، وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے پتہ ہے مہرو، تم کس کے لیے دعا مانگ رہی تھی، تم ابراہیم کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا رنگ ایک دم ہلدی ہو گیا، چاندی کی نتھ لرز گئی۔
کچھ دیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ اسے جانتے ہیں؟ جانتا ہوں تو نام لے رہا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ یہاں بغداد میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ وہ بہت نروس نظر آ رہی تھی، لیکن میرا رویہ دیکھ کر اسے سنبھلنے میں مدد ملی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپک کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں دوست ہوں، دشمن نہیں۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور معصومیت سے بولی، آپ اور کیا جانتے ہیں بابو سعید؟ بہت کچھ، مثلاً یہ کہ تم نے زاہدان میں یہ کیوں کہا تھا کہ جب میں ہنستا ہوں تو تمہیں کوئی اپنا یاد آ جاتا ہے۔ جی میں سمجھی نہیں بابو سعید۔ بھائی تم نے کہا تھا نا کہ میں ہنستے ہوئے کسی کی طرح لگتا ہوں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں کس کی طرح لگتا ہوں۔ تمہارے ابراہیم کو دیکھ لیا میں نے۔ تمہارے ابراہیم کے الفاظ نے مہرو کے چہرے پر ایک بار پھر شرم آمیز دکھ کے سائے لہرا دیے۔ یہ گہرا دکھ تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پلکیں جھکائیں اور بولی، اس کا نام نہ لیں بابو سعید، وہ میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ میں اپنے پاس سے بہت پیار کرتی ہوں، ان کو کوئی دکھ نہیں دے سکتی۔ اگر وہ آپ سے ملتا ہے تو اس سے کہہ دیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے، نہیں تو اسے بہت ذلیل ہونا پڑے گا۔ میں اسے بالکل بھول چکی ہوں بابو سعید، وہ بھی مجھ کو بھول جائے۔ یہ بات میری طرف دیکھ کر کہو کہ اسے بالکل بھول چکی ہو۔ دیکھو میری طرف۔ وہ اسی طرح گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے، پھر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، مہرو، جھوٹی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ دل بڑا کر کے سچ کا سامنا کر لیا جائے، اور تمہیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہاری کون سی ابھی شادی ہو رہی ہے، 1 سال سے زیادہ کا وقت ہے۔ اس 1 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق تمہارا بھائی جعفر بس یہ چاہتا ہے کہ تمہاری شادی کسی برسرِ روزگار کھاتے پیتے شخص سے ہو۔ کیا پتہ کہ اس 1-1.5 سال میں ابراہیم 4 پیسے کما لے اور تمہارا ہاتھ مانگنے کے قابل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری خاطر یہاں بغداد میں رہنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ مہرو نے اپنا سر بدستور گھٹنوں پر جھکایا ہوا تھا۔ اس نے سر کو نفی میں حرکت دی اور اشک بار آواز میں بولی، ایسا نہیں ہو سکتا بابو سعید، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، میری شادی کہیں بھی ہو جائے میں خوش رہوں گی۔ تمہاری آواز تمہارا ساتھ نہیں دے رہی مہرو، یہ بات میری طرف دیکھ کر کہو۔ وہ اسی طرح سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی، میں نے مہرو سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں اور ابراہیم کویت جا رہے ہیں، ایک کمپنی میں کچھ نوکریاں نکلی ہیں، امید ہے کہ اچھی ملازمت مل جائے گی۔ اس نے اپنی تربتر آنکھیں میرے چہرے پر جمائیں اور معصومیت سے بولی، کویت کہاں ہے؟ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں بہت پیسہ ہے۔ بندہ محنت کرنے والا ہو تو بڑی جلدی اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ مہرو کے چہرے پر امید کی ایک کرن سی چمکی، لیکن ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا۔ اگلے ہی لمحے چہرے کو پھر مایوسی اور دکھ نے ڈھانپ لیا۔ اس نے ایک آنکھ بھر کر اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو پونچھے اور بولی، بابو سعید، اس سے کہہ دیں وہ میرے لیے اپنے آپ کو دربدر نہ کرے، اس کے گھر میں اس کی بیمار ماں کو اس کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی جو کام ہو ہی نہیں سکتا اس کی آس نہیں رکھنی چاہیے۔ تم زیادہ سیانی نہ بنو، اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ایسا کرتے ہوئے آنکھوں سے پھر چند آنسو گرے۔ اس دوران میں ایک عراقی پہرے دار اوپر آ گیا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس نے چھت پر موجود لوگوں کو نیچے جانے کے لیے کہا۔ میں اور مہرو بھی نیچے آ گئے۔ اس روز شام تک میں امام کاظم کے روضے اور ارد گرد کی مساجد میں حضرت علی مقام کو ڈھونڈتا رہا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آج کل بغداد سے باہر کسی تبلیغی دورے پر ہے۔ قریباً 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے میں بس کے ذریعے رات 9 بجے غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی کے روضے پر واپس پہنچا۔ یہاں ابراہیم بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے مہرو سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
تاہم ہمارے کویت جانے کے بارے میں بات ضرور ہوئی۔ کل تک کویت جانے کے بارے میں ہمارا ارادہ ڈاواں ڈول تھا، لیکن آج میں نے ابراہیم کے سامنے پختہ ارادے کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ اگر ہمیں ایک موقع مل رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیا پتہ کہ حالات میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ یہ بات تو اب ابراہیم کو بھی معلوم ہو چکی تھی کہ مہرو کی شادی کو ابھی 1.5 سال لگ جانا ہے۔ اس دوران میں اگر وہ اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا لیتا ہے تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم نے مجھے خوشخبری دینے والے انداز میں بتایا کہ اس نے 2 ہندوستانیوں سے رابطہ کیا ہے اور وہ مطلوبہ کرایہ دے کر لانچ کے ذریعے کویت جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو تیار ہو گئے ہوں گے، لیکن کیا تم بھی تیار ہو؟ ہارون سائیں، میں نے سوچا ہے کہ جو آپ کہو گے میں وہی کروں گا۔ تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ ہم ایک بار قسمت آزما کر دیکھ لیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، لیکن میں جانے سے پہلے ایک بار مہرو سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ کم از کم اسے خبر دینا چاہتا ہوں کہ میں کچھ دیر کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تمہارا رابطہ کرنا بہت خطرناک ہوگا ابراہیم، البتہ اطلاع دینے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اسی دوران میں وہ دونوں افراد آتے دکھائی دیے جن سے ابراہیم نے کویت جانے کے بارے میں بات کی تھی۔ ان کے ساتھ ایک پٹھان بھی تھا، عمر 35 سال سے اوپر ہی ہوگی، وزیرستان کا رہنے والا تھا، نماز روزے کا پابند اور بڑے اچھے اخلاق کا مالک۔ گاؤں میں اس کی زمین قرضے کے بوجھ کی وجہ سے گروی پڑی ہوئی تھی۔ اس زمین کو چھڑانا جندل خان کی زندگی کا سب سے خوبصورت سپنا تھا۔ جندل خان نے آتے ساتھ ہی پرجوش لہجے میں کہا، اوئے پپو یار، تم نے ہم کو بتایا ہی نہیں، تم لوگوں کو کویت لے کر جانے والا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کا نام لو جندل خان، میں کسی کو کویت کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میں تو خود کسی آسرے کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کویت جانے کی حامی بھرنے والے کون لوگ ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے جندل خان اور دونوں بھارتیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ لوگ مسافروں کو کویت لے جانے کا کام کر رہے ہیں، باقی تم لوگ خود ان سے ملو اور فیصلہ کرو کہ ان پر بھروسہ کرنا ہے یا نہیں۔ مجھے اگلے 2-3 روز تک مشوروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ 3-4 افراد ہوٹل جا کر کمال رشید کے نمائندے سے مل بھی آئے۔ پھر پتہ چلا کہ کم از کم 10 افراد ہوں بذریعہ لانچ کویت جانے کے لیے آمادہ ہو چکے۔ ان میں سے 3 بھارتی مسلمان تھے، 4 پنجابی اور سندھی بھائی تھے اور پٹھان حضرات تھے۔ ان میں سے جندل خان کے بارے میں تو میں نے بتایا ہے، دوسرے کا نام آفتاب گل تھا۔ یہ 40-45 سال کا فربہ اندام شخص خیبر ایجنسی کا رہنے والا تھا۔ اس کا رنگ سرخ انگارے کی طرح تھا۔ بظاہر یہ شخص بھی خوش اخلاق نظر آتا تھا، لیکن جندل خان کا خیال تھا کہ شاید یہ شخص آزاد علاقے میں کوئی جرم کر کے بھاگا ہوا ہے۔ اس دوران میں ابراہیم بھی ذہنی طور پر کویت جانے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ اس نے چچا ابو سیاف کے کمرے میں بند ہو کر ایک طویل خط مہرو کے نام لکھا تھا۔ خط لکھ کر وہ باہر آیا تو میں نے چور نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ وہ یہ خط لے کر چلا گیا اور اگلے روز دوپہر کو واپس آیا۔ اس دوران میں اس کی خیریت کی دعائیں ہی مانگ سکتا تھا۔ بہرحال آ کر اس نے بتایا کہ وہ جعفر کی 13-14 سالہ ملازمہ کے ذریعے وہ خط مہرو تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہے۔ اس نے مجھے خط کے مندرجات کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ محبت کی آگ میں جلتے ہوئے اس شخص نے مہرو کو کیا کیا لکھا ہوگا۔ وہ جس طرح خود انوکھا تھا، اس کی محبت بھی انوکھی تھی۔ میں نے اکثر اسے راتوں کو تنہائیوں میں سسکیاں لیتے سنا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک بار پھر میرے دل میں آئی کہ میں بھی اپنے گھر والوں کو کچھ لکھوں۔ میں نے جو ہی ایسا سوچا، پھر وہی انجانہ خوف دل و دماغ کو جکڑنے لگا جس نے چند دن پہلے مجھے نیم دیوانہ کر دیا تھا۔ میں نے ظہر کی نماز کے بعد دیر تک گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ میرے اندر کا یہ خوف کم ہو جائے۔
اس کے بعد میں چچا ابو سیاف کے حجرے میں چلا گیا۔ وہ کھانے کے بعد سویا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ قلم لیا اور بیٹھ گیا۔ اچانک میری نگاہ سامنے دیوار پر لگے ایک لمبوترے سے آئینے میں پڑی۔ ابو سیاف سر اور داڑھی وغیرہ میں کنگھی کرنے کے لیے یہ آئینہ استعمال کرتا تھا۔ میں نے آئینے میں دیکھا اور دم بخود رہ گیا۔ حقیقت پسند لوگ میری بات پر شک کا اظہار کر سکتے ہیں یا پھر اسے میری دیوانگی قرار دے سکتے ہیں، لیکن میں وہی لکھ رہا ہوں جو میں نے دیکھا۔ مجھے آئینے میں اپنے پیچھے کوئی کھڑا نظر آیا، حالانکہ وہاں میرے اور چچا ابو سیاف کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس کا فاصلہ مجھ سے 7-8 فٹ رہا ہوگا۔ اس کا ایک شانہ اندھیرے میں تھا لیکن دوسرا اجالے میں تھا اور اس پر سفید کپڑے کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے مڑ کر دیکھا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک کھونٹی پر ابو سیاف کا براؤن تولیہ لٹک رہا تھا۔ میں نے پھر آئینے میں دیکھا۔ عقب میں کوئی کھڑا تھا، واضح نہیں تھا لیکن یہ وہی سفید پوش ہیولا تھا۔ میں نے پتھرائی ہوئی نظروں سے پھر پیچھے دیکھا، بس خالی دیوار اور براؤن تولیہ۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک مخیف لرزا دینے والی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کم از کم ایک بھوکے کو تو کھانا کھلانا تھا نا۔ میں نہایت دہشت کے عالم میں اٹھا اور حجرے سے نکل آیا۔ مجھے لگا کہ میں اکیلا ہوا تو وہ مجھے دبوچ لے گا۔ میں ننگے پاؤں چلتا ہوا ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں بہت سے لوگ موجود تھے اور کسی بات پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ میری سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، پیشانی پر پسینے کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے شانے پر کسی نے عقب سے ہاتھ رکھا۔ میں اس بری طرح دہلا کہ پورا جسم سنسنا گیا۔ مڑ کر دیکھا، یہ جندل خان تھا۔ اس نے کہا، کیا ہوا پپو؟ خو تم ٹھیک تو ہے؟ ہاں کچھ نہیں۔ خو کسی سے جھگڑا مگڑا تو نہیں ہوا؟ نہیں خان، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا اور روزے کی لائبریری کی طرف چلا گیا۔ چچا سیاف نے ایک وظیفہ بتا رکھا تھا، میں اسے مسلسل پڑھنے لگا۔ پسینہ میرے جسم کے ہر مسام سے نکل رہا تھا۔ اس رات بھی میں دیر تک جاگتا رہا۔ میرا دل اب گواہی دینے لگا کہ میں کبھی اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر پاؤں گا۔ جب بھی ایسا سوچوں گا میرے دل و دماغ میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ کیوں ہو رہا تھا ایسا؟ کیا حل تھا اس کا؟ عالی مقام سے پھر ملاقات کیوں نہ ہو سکی تھی؟ اس رات ایک بار پھر اپنوں کی یاد بڑی شدت سے آئی۔ والد، والدہ، بڑے بھائی جان، چھوٹے بھائی جان، فاروقی، شعیب اور بہنیں اور ان کے ساتھ ساتھ عارفہ، سب کے چہرے ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آئے اور مجھے خون کے آنسو رلاتے رہے۔ مجھے لگا وہ سب کے سب ایک دھن میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلے روز میں آخری بار عطا صاحب کے پاس کام پر گیا۔ وہ جانتے تھے کہ میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ بہرحال میں نے انہیں اپنی کویت روانگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے زیادہ پوچھ گچھ بھی نہیں کی، بس یہی کہا کبھی کبھی ملتے رہنا۔ میری جو محنت بنی تھی وہ انہوں نے اسی وقت مجھے نقد دے دی اور میں انہیں سلام کر کے اور ان کی دعائیں لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز کمال رشید کا نمائندہ باقر خود روزے پر پہنچا۔ اس نے روزے کے سامنے واقع ایک قہوہ خانے میں خواہش مند حضرات سے ملاقات کی۔ تقریباً 15 افراد کے ساتھ معاملات طے ہو گئے۔ ہر شخص نے فی کس تقریباً 3000 پاکستانی روپے دینے تھے اور بصریہ لانچ کویت کے ساحل پر اترنا تھا۔ ان 15 افراد میں میرے اور ابراہیم کے علاوہ جندل خان اور آفتاب گل بھی شامل تھے۔ آفتاب گل ایک طرح سے ہمارا لیڈر بن گیا تھا۔ باقر سے زیادہ تر بات چیت اسی نے کی۔ باقر کا تعلق پتہ نہیں کس ملک سے تھا، بہرحال وہ اردو اور بنگالی بھی کسی حد تک جانتا تھا۔ اس روز شام کو ہم سب نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا اور اپنے اپنے پیسے باقر کو دے دیے۔ جیسا کہ امین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرے اور ابراہیم سے رعایتی کرایہ لیا گیا۔ ہم دونوں نے فی کس تقریباً 900 پاکستانی روپے دیے۔ باقر نے پورے گروپ کو تیاری کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ ٹھیک 4 دن بعد ہم سے پھر یہیں رابطہ کرے گا۔ باقر نے ہم دونوں سے بھی یہی کہا کہ ہم تیاری کریں، تاہم اس دوران میں کمال رشید صاحب یا امین سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی بات 2 دن پہلے امین نے بھی
مجھ سے کہی تھی۔ اب ہمارا انتظار شروع ہوا جو بہت کٹھن تھا۔ دل میں کئی طرح کے وسوسے بھی اٹھ رہے تھے۔ اگر کمال رشید اور باقر وغیرہ کہیں اوجھل ہو جاتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر یہ اندیشہ بھی تھا کہ آگے سفر میں پتہ نہیں کس طرح کے حالات پیش آئیں گے۔ اندیکھے حالات کی فکر مندی ہر وقت ہمیں گھیرے رہتی تھی۔ ہر شخص کے اپنے اپنے سپنے تھے۔ ایک شخص اپنی جوان سال بیوی کی زندگی بچانے کے لیے کویت میں محنت مزدوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر بھارتی کو اپنی 3 بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے تھے۔ آفتاب گل اپنے خاندان اور قبیلے سے الرجک تھا اور وہ کویت جانا چاہتا تھا اور پھر وہاں سے کسی طرح سعودی عرب میں داخل ہو کر اپنی باقی زندگی خانہ خدا میں گزار دینے کا خواہش مند تھا۔ جندل خان کی زمین 15-20 برس سے گروی پڑی تھی۔ وہ یہ زمین چھڑا کر اپنی غربت کا جال توڑنا چاہتا تھا اور اپنے عزیز و اقارب کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ اس کی آرزو تھی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی شادیاں کرے اور اپنی فاقہ زدہ بیوی کے چہرے پر کم از کم ایک بار تو خوشحالی کی چمک دیکھ سکے۔ ہاں، ہر شخص کے اپنے سپنے تھے اور ہر دل کے اپنے ارمان تھے۔ ہر نگاہ کویت پر لگی تھی اور ہر دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ وہ بخیریت کویت پہنچیں اور دولت و خوشحالی کی اس سرزمین پر ان کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ ابو سیاف کو پتہ چل چکا تھا کہ ہم یہاں سے کویت جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ابو سیاف کے ذریعے روزے کے دیگر خدمتگاروں کو بھی معلوم ہو چکا تھا۔ ان میں سے کئی میرے بڑے اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ مجھ سے ایک بے نام ہمدردی رکھتے تھے اور میری بھلائی دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ یہاں ہر اچھے برے وقت میں میرا سہارا بنے تھے۔ جن دنوں مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا اور میری حالت بہت پتلی ہوتی جا رہی تھی، یہ لوگ میری ڈھارس بندھاتے تھے۔ لنگر سے میرے لیے باقاعدہ کھانا لے کر آتے تھے، مجھے مفید مشورے دیتے تھے۔ ان میں سے ایک مشورہ یہ بھی ہوتا تھا کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ میرے دل و دماغ نے میرے لیے واپس جانا کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ جب میں روزے کی گرد و نواح میں کام ڈھونڈ رہا تھا، کچھ دن ایسے بھی آئے تھے جب مجھے اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے وہ شب و روز بھی یاد تھے جب میرے جسم پر صرف ایک انڈر ویئر ہوتا تھا اور میں نیم دیوانوں کی طرح روزے کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ ان دنوں میری حالت بھک منگوں کی سی ہو گئی تھی۔ کسی نے کچھ دیا تو کھا لیا ورنہ فاقہ کر لیا۔ بہرحال اب میں نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ ابو سیاف کا خیال تھا کہ کویت میں روزگار تو واقعی بہت اچھا مل سکتا ہے، لیکن مجھے جو قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ لوگ لانچ کے ذریعے کویت پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن بعض کو بہت مشکل بھی ہوتی ہے۔ دیگر دوستوں نے بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا مشورہ دیا۔ بہرحال اب تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہم رقم دے چکے تھے اور شدت سے باقر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ نماز کے بعد سب خشوع و خضوع سے دعا مانگتے۔ خاص طور سے جندل خان کو میں نے کئی بار دعا میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ وہ پشتوں میں گڑ گڑاتا اور قدرت سے اپنے لیے آسانیاں مانگتا۔ انتظار کی گھڑیاں بڑی کٹھن تھیں۔ کمال رشید کے نمائندے نے منگل کی صبح آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم سب روزے کے صحن میں اکٹھے ہو گئے اور فجر کی نماز کے بعد اس کا انتظار شروع کر دیا۔ ابو سیاف نے کہیں جانا تھا۔ میں نے کل شام کو ہی اسے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ دل میں جو سب سے بڑا دکھ تھا وہ اس بات کا تھا کہ میں حضرت عالی مقام کو دوبارہ دیکھنے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ کاش میں ان کو ایک بار پھر دیکھ سکتا۔ ان کی دید میرے اندر کے انجانے خوف کو شاید اتنا تکلیف دہ نہ ہونے دیتی۔ کسی وقت تو مجھے لگتا تھا کہ میں ہر وقت ایک نادیدہ موت کے جبڑے میں ہوں جو کسی بھی وقت مجھے دبوچ سکتی ہے۔ ابو سیاف کے حجرے میں آئینے کے اندر جو عکس میں نے دیکھا، اس کی یاد دل کو خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزا دیتی تھی۔ میں اس دن کے بعد ابو سیاف کے حجرے میں گیا ہی نہیں تھا اور اب تو ویسے ہی اس جگہ کو خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ میرا وہم تھا، تصور تھا، نظر کا دھوکہ تھا یا پھر حقیقت تھی، لیکن جو کچھ بھی تھا میں اسے دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود کو اکیلا نہیں رہنے دیتا تھا۔ کم از کم ابراہیم تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم صحن میں بیٹھے رہے، میری نگاہ غوث پاک کے روضے پر جمی رہی، آنکھیں نم رہیں اور دل سے دعائیں نکلتی رہیں۔ اس وقت سب سے اہم دعا تو یہی تھی کہ باقر احمد کی صورت نظر آ جائے۔
سورج نکلا 8 بجے اور پھر 10 بج گئے۔ ہماری بے چینی عروج پر پہنچ گئی اور پھر باقر دروازے پر نظر آیا۔ اس وقت وہ ہمیں رحمت کا فرشتہ ہی لگا، ایسا فرشتہ جو ہمارے لیے آسانیوں اور خوشحالیوں کی طرف جانے والے راستے کھولنے والا تھا۔ ہم نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے عراقی میں کہا، آپ سب لوگ اپنا سامان اٹھاؤ، ہم بس اڈے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے گروپ میں احسان نامی ایک حافظ قرآن بھی تھا اور وہ تھوڑی بہت عربی جانتا تھا۔ اس نے ہمیں ترجمہ کر کے بتایا، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ ہم نے فوراً اپنا اپنا سامان اٹھایا اور باقر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہم حضرت غوث پاک کے آبائی قبرستان کے پاس سے گزرے اور وہ پہلی رات یاد آئی جب 2 قبریں بھی دکھائی دیں جن کے درمیان سے کسی نے مجھے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ وہ سارے مناظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ قریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ہم بس اسٹینڈ پر پہنچے۔ یہاں سے 10 مسافر مزید ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ باقر نے ہمیں ایک ایسی بس میں بٹھایا جس میں پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں چلنے والے کھٹارا بسوں کی یاد تازہ کر دی۔ سیٹیں پھٹی ہوئی، شیشے ٹوٹے ہوئے۔ دن کے 12 بجے تھے جب بس روانہ ہوئی۔ بغداد سے نکلنے کے بعد کچھ دیر تک تو کہیں کہیں ہریالی نظر آتی رہی، پھر لک و دک صحرائی علاقہ شروع ہو گیا۔ ریت کے بھگولے اڑتے پھرتے تھے اور گرم ہوائیں ہمارے جسم جھلسا رہی تھیں۔ سب پتھر کے مجسموں کی طرح خاموش بیٹھے تھے، اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اندیشوں میں گم تھے۔ ابراہیم نے کہا، سائیں کہیں رک کر کھانا وانا بھی کھلائیں گے یا اسی طرح چلا چلا کر بے ہوش کر دیں گے؟ دیکھو 3 بج چکے ہیں۔ ابھی ابراہیم کی بات منہ میں ہی تھی کہ بس ایک ویران صحرائی ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ برا بھلا کھانا کھا کر ہم نے اپنے واٹر کولرز میں پانی بھرا اور پھر سے کھٹارا بس میں آ بیٹھے۔ جلد ہی سورج نے غروب ہونے کی تیاری کر لی۔ آسمان پر ایک طرف کچھ گدلا پن سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے باقر احمد سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے عربی میں بڑے کھردرے پن سے جواب دیا۔ اس کی بات کا ترجمہ کرتے ہوئے حافظ احسان نے بتایا، باقر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آندھی آ سکتی ہے۔ واقعی کوئی 1 گھنٹے بعد آندھی آ گئی اور خوب آئی۔ یہ ریت کا ایسا طوفان تھا جس نے ہمیں سر تا پا جلا دیا۔ ریت بس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے اندر آئی اور برچھیوں کی طرح ہمارے جسم کے کھلے حصوں سے ٹکرانے لگی۔ بس رک گئی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ہر گھڑی یہی لگ رہا تھا جیسے بس الٹ جائے گی۔ باہر نکل جاؤ، سب باہر نکل جاؤ، ہمارے گروپ لیڈر آفتاب گل نے چلا کر کہا۔ ہم بس سے باہر نکل آئے اور منہ سر لپیٹ کر اوندے منہ ریت پر لیٹ گئے۔ ریت نے بڑی تیزی سے ہمیں ڈھانپنا شروع کر دیا۔ 1-2 منٹ بعد مجھے لگا کہ میں ریت میں زندہ دفن ہو رہا ہوں۔ چہرے سمیت میرا سارا جسم ریت میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنا سر بمشکل ریت میں سے باہر نکالا، لیکن چند ہی سیکنڈ بعد وہ پھر ریت میں دبنا شروع ہو گیا۔ ان لمحوں میں نہ جانے کیوں اپنی نئی نویلی دلہن کا چہرہ پھر میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، عارفہ تمہیں کیا پتا میں کس مصیبت میں ہوں؟ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے معاف کر دینا، ہاں اپنے بدنصیب شوہر کو معاف کر دینا۔ وہ ایک قیامت تھی جو ہم پر گزری۔ قریباً پون گھنٹے بعد طوفان کی شدت کچھ کم ہوئی اور ہم اٹھ کر بس میں گھسنے کے قابل ہوئے۔ بس کی باڈی کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے ایک بھارتی بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ اسعافت کے صدے باب کے لیے بلند آواز میں آذانیں دے رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا مسلسل روتا چلا جا رہا تھا۔ بس کے اندر بھی ریت بھر گئی تھی اور لگتا تھا کہ صحرا بس کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ہم نے رات کا بقیہ حصہ بس کے اندر ہی گزارا۔ صبح جندل خان نے اذان دی۔ موسم پرسکون تھا۔ ہم نے ایک ٹیلے کے دامن میں تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اسی دوران میں باقر احمد نے پاس کی صحرائی بستی سے چند مزدور بلوائے اور انہوں نے بس کے اندر کی ریت صاف کی۔ روکھا سوکھا ناشتہ کر کے ہم نے پھر سفر شروع کر دیا۔
ریت سے اٹی ہوئی سڑک پر آہستہ روی سے چلتے ہوئے ہم سپہر کے قریباً 4 بجے بصرہ پہنچ گئے۔ اس قدیم شہر کے گلی کوچوں میں خستہ حال اور سادہ لوگ گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ در و دیوار پر بوسیدگی کی جھلک تھی۔ ہماری بس اسٹینڈ پر رکی تو ہم 25 مسافر باقر احمد کی قیادت میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ کہیں کہیں سے ہمیں سمندر کی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ابراہیم سے کہا، ہم بچپن سے لاہور شہر کے گلی کوچوں میں یہ آوازیں سنتے آئے ہیں، بصرے کی کھجوریں، تو آج ہم نے بصرہ بھی دیکھ لیا۔ ابراہیم خاموش رہا۔ وہ سارا راستہ ہی تقریباً خاموش رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں صرف اور صرف میرو کا خیال ہے۔ ہم سمندر کے کنارے سے کچھ فاصلے پر ایک کشادہ کوٹھی نما مکان میں پہنچے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے امید تھی کہ یہاں امین سے ملاقات ہوگی۔ امین سے تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تنومند کمال رشید کا دیدار ضرور ہو گیا۔ وہ ایک سائبان کے نیچے صرف ایک نیکر پہنے اوندا لیٹا تھا اور ایک لڑکی اس کی ٹانگوں کی مالش کر رہی تھی۔ لڑکی بھی مختصر لباس میں تھی۔ اس کے لمبے شہد رنگ بال آگے کی طرف جھول رہے تھے۔ جب اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے بال پیچھے ہٹائے تو میں حیران ہوا۔ یہ وہی خاموش آنکھوں والی فرح تھی۔ بغداد کے ہوٹل میں اس کی بے عزتی کا منظر میں ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ کمال رشید نے بس ایک دائرانہ نظر ہم سب پر ڈالی، پھر اوندا لیٹ گیا۔ باقر ہمیں مکان کے اندرونی حصے میں لے آیا۔ یہ کافی کشادہ جگہ تھی۔ ہمیں 3 کمروں میں ٹھہرا دیا گیا۔ مکان کے ایک برآمدے میں ایک رائفل بردار عراقی بھی ٹہلتا نظر آیا۔ اس کی آٹومیٹک رائفل دیکھ کر ہم کچھ اور بھی نروس ہوئے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم سو گئے اور کافی دیر بعد اٹھے۔ باقر پاس سے گزرا تو میں نے پوچھا، باقر صاحب، کیا امین بھی یہاں ہی ہے؟ باقر ٹوٹی پھوٹی اردو میں نہایت بے رخی سے بولا، اپنے کام سے کام رکھو، فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ میں کٹ کر رہ گیا۔ آفتاب گل کا چہرہ انگارے کی طرح دہک گیا۔ شاید وہ باقر سے کچھ کہتا، لیکن جندل خان نے اس کا بازو دبا کر اسے بولنے سے روک دیا اور اس نے ٹھیک ہی کیا۔ ہمیں کسی طرح کی بدمزگی پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم لوگوں کے رحم و کرم پر تھے، ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھے، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتے تھے۔ اس وقت ان لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے مالک کا نوکروں سے ہوتا ہے، بلکہ ادنا نوکروں سے۔ احاطے میں ایک طرف کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا۔ میں اور جندل خان ان کھجوروں کے نیچے آ بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ میں نے جندل خان سے کہا، آفتاب گل کو روک کر تم نے اچھا ہی کیا، ورنہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ آفتاب بڑا غصے والا ہے، اس غصے کی وجہ سے ہی تو اس کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے مجھے آفتاب گل کی روداد سناتے ہوئے کہا، جہاں تک ہم جانتا ہے، آزاد علاقے میں آفتاب سے 2 بندوں کا قتل ہوا تھا۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ جندل خان نے رازداری کے انداز میں آفتاب گل کی کہانی سناتے ہوئے کہا، آفتاب گل کا بس ایک ہی اولاد تھا، اس کا بیٹی زرغونہ۔ وہ شادی شدہ تھا لیکن اپنے سسرال میں خوش نہیں تھا۔ اس کا خاوند محنت مزدوری کے لیے کہیں گیا ہوا تھا۔ سسرال والے زرغونہ کو بہت تنگ کرتے تھے، خاص طور سے اس کا سسر۔ وہ بہت سخت طبیعت کا تھا۔ ایک روز اس نے زرغونہ کو دھکا دیا، وہ بری طرح گر گیا، اس کا حمل خراب ہو گیا۔ اس کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ بیچارہ لڑکی ختم ہو گیا۔ اس کی موت کا اطلاع اتنا خوفناک تھا کہ اسے سنتی آفتاب گل کا بیوی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ ایک طرح سے آفتاب گل کا دنیا اندھیر ہو گیا۔ بس یہی تو چھوٹا سا کنبہ تھا اس کا۔ وہ G3 رائفل لے کر بیٹی کے سسرال میں گھس گیا۔ اس نے بیٹی کے سسر کو گولیاں مار دی۔ بیٹی کا جیٹھانی سامنے آیا تو آفتاب نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ یہی عورت زرغونہ کے ساتھ سسر کے کان بھرتا تھا۔ وہ دونوں موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ آفتاب گل بھاگ گیا۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ دشمنوں نے اس کے مکان پر اور اس کے کپڑے کی دکان پر غصہ اتارا۔ دونوں
جگہوں کو آگ لگا دی۔ زبردست دشمنی جل نکلا تھا۔ آفتاب کچھ دیر خیبر ایجنسی میں چھپا رہا، پھر چھپتا چھپاتا کوئٹہ پہنچ گیا اور کوئٹہ سے ادھر نکل آیا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ آفتاب گل کی کہانی کچھ اس سے ملتی جلتی ہی ہوگی۔ جہاں جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہاں وہاں خون بھی بہتا ہے۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب سے چل رہا ہے اور کب تک چلتا رہے گا۔ اسی دوران میں اندر سے ابراہیم نے ہمیں پکارا اور چٹائیاں بچھی تھیں۔ ابراہیم نے ہمیں پکارا اور کہا کہ ہم کھانا کھائیں۔ ایک ہال کمرے میں 2 بڑی بڑی چٹائیاں بچھی تھیں اور انہی پر ہمارے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا۔ کھانا لگانے والوں میں ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک وہی فرح نامی لڑکی تھی۔ ہمیں یہاں 1-2 اور لڑکیاں بھی نظر آئیں۔ یقیناً وہ بھی فرح کی طرح خدمت گار ہی تھیں، لیکن وہ مناسب لباس میں تھیں۔ صرف فرح ہی ایسی تھی جس کا لباس نازیبا تھا۔ اب بھی اس کے بالائی جسم پر برائے نام لباس تھا۔ زیریں جسم پر جینس کی ایک نکر تھی۔ وہ اسی لباس میں ہمارے سامنے کھانا سرو کر رہی تھی۔ آفتاب گل سے نہیں رہا گیا، ہارون ہم کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہمارا سر شرم سے جھک رہا ہے۔ آخر یہ لڑکی ٹھیک کپڑا کیوں نہیں پہنتا؟ سائیں، ابراہیم نے کہا، سائیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی اپنی مرضی کے کپڑے نہ ہوں۔ کچھ بھی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ اس کو کم از کم ہمارے سامنے تو اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ آفتاب اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنے کندھوں سے اپنی چادر اتاری اور لڑکی کے شانوں پر ڈال دی۔ بولا، تم ہمارا بیٹی کی طرح ہے، ہم کو اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ لڑکی اردو نہیں جانتی تھی، بس حیرانی سے آفتاب گل کی طرف دیکھتی رہی۔ اس دوران میں ایک طرف سے باقر لپکتا ہوا آ گیا۔ آفتاب سے مخاطب ہو کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، کیا بات ہے سرخ آدمی؟ وہ آفتاب کو سرخ آدمی کہتا تھا۔ آفتاب نے کہا، یہ بچی ایسے کپڑوں میں کیوں پھرتا ہے؟ ہم کو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ باقر نے چادر کو زور سے جھٹکا اور فرح کے کندھوں سے اتار پھینکا۔ پھنکار کر بولا، یہ ایسی ہی رہے گی، یہ باز کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ تم اپنے کام سے کام رکھو سرخ آدمی، یہ ایسی ہی کپڑوں میں رہتی ہے۔ آفتاب کا چہرہ انگارے کی طرح دہکنے لگا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور ذرا دھیمے لہجے میں بولا، تو پھر اس کو ہماری طرف نہ بھیجو، کسی اور کام پر لگاؤ۔ باقر پھنکارا، یہ ادھر ہی رہے گی، یہی کام کرے گی، تم اپنی یہ منحوس آنکھیں بند کر لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آفتاب کو گالی دے دی۔ آفتاب باقر کی طرف جھپٹا، لیکن میں نے اسے راستے میں روک لیا۔ میں نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا اور دھکیل کر پیچھے لے گیا۔ ابراہیم نے آفتاب کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ باقر کو جوابی گالی نہ دے دے۔ ہماری یہ تدبیر کامیاب رہی اور ہم نے صورتحال کو سنگین ہونے سے بچا لیا۔ رائفل بردار عراقی بھی فوراً موقع پر پہنچ گیا تھا۔ بہرحال کچھ دیر گرجنے برسنے کے بعد باقر باہر چلا گیا۔ بعد میں جندل خان نے آفتاب کی طرف سے اس سے معافی مانگی اور اسے ٹھنڈا کیا۔ ہم سب نے آفتاب گل کو بھی سمجھایا کہ وہ تو ہمارا لیڈر ہے، اگر وہ اس طرح غصے میں آئے گا تو پھر ہم سب کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ وہ رات جیسے تیسے کٹ گئی۔ صبح ناشتہ لانے والوں میں فرح شامل تھی اور پھر اسی لباس میں تھی۔ آفتاب گل منہ پھیرے بیٹھا رہا۔ 9 بجے کے لگ بھگ ہمیں فربہ اندام کمال رشید کی صورت نظر آئی۔ اسے دیکھ کر ہم سب مؤدب کھڑے ہو گئے۔ اس نے روکھے پھیکے لہجے میں ہمیں کچھ ہدایات دیں، جن کا ترجمہ حافظ احسان نے ہمیں کر کے سنایا۔ کمال رشید نے کہا تھا، تم لوگوں کے پاس آج کا سارا دن ہے، شہر میں گھوم پھر لو اور کچھ خریداری کرنی ہے تو وہ بھی کر لو، لیکن کسی اجنبی سے کسی طرح کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم رات کسی وقت یہاں سے نکلیں گے۔ کمال رشید نے شہر میں سیر کرنے کا کہا تھا، لیکن سیر تو اس وقت ہوتی ہے جب دل میں اطمینان اور خوشی ہو۔ ہم سب تو شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھے۔ پتہ نہیں کہ آج رات کو کس طرح کے حالات پیش آنا تھے۔ ہم کو لانچ کے ذریعے سفر کرنا تھا، اب خبر نہیں کہ یہ کس حد تک قانونی تھا۔ کمال رشید وغیرہ کا رویہ بھی زیادہ تسلی بخش نہیں تھا۔ ایک بار تو دل میں آئی کہ ابراہیم کو لے کر خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں، لیکن یہ فیصلہ کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے،
لیکن کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔